السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ آج ہم یہاں پر دور حاضر کو اور پھر جو نت نئے پیدا ہونے والے دنیا میں فتنوں کو دیکھتے ہوئے حضرت بحر العلوم حضرت محمد عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمہ کی کتاب جو مشاجرات صحابہ و اختلاف ائمہ کے نام سے مشہور ہے، اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم شروع کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے عقائد اور اعتقادات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر حضرت کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ چلیے، سب سے پہلے حضرت قرآن پاک کی آیتیں ذکر کیے ہیں، اس کے بعد پھر احادیث مبارکہ ذکر کیے ہیں، اس کے بعد پھر کتاب کا آغاز کیے ہیں۔ تو ہم بھی برکتاً قرآن پاک کی آیتیں اور ساتھ ہی ساتھ ترجمہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، باہم یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جب کہ وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور جب دو جماعتیں مسلمانوں کی قتل و کشت کریں، کشت یعنی وہی ایک دوسرے پر حملہ کریں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو شخص تمہارے سامنے اسلام ظاہر کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ کافروں کو غیظ و غضب دلائے، ان کو جلائے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ وازواجہ امہاتہم، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی یعنی مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اب یہاں تک تو قرآن پاک کے مختلف الگ الگ مقامات کی آیتیں بحر العلوم علیہ رحمہ ذکر کیے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں سے احادیث ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کسی ایسے مسلمان کو چھو نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ دوسری روایت ذکر کر رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، یعنی میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ دو، کیونکہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی کے مد اور نصیف کو پہنچ نہیں سکتا۔ یعنی مد یہ کیا ہے؟ ایک قسم کا ناپنے کا آلہ ہے،
اور پھر نصیب بھی ہے وہی ایک ناپنے تولنے کا آلہ ہے، تو لہٰذا کوئی آدمی احد پہاڑ برابر بھی اگر سونا خرچ کرے تو ان کے خرچ کیے ہوئے تھوڑے سونے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو محبت کرو اس نعمت کی وجہ سے جو تم کو صبح سرفراز کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے بھی محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے بھی محبت رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے متعلق فرمایا، بے شک تمہارا امر میرے پاس، یعنی تمہارا معاملہ میرے پاس ان امور میں سے ہے جو میرے بعد مجھے فکر میں ڈالتے ہیں، اور تمہارے بار پر کوئی صبر نہ کرے گا بجز صابرین اور صادقین کے۔ تو اب اس میں جو بتائے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ چند ایسے معاملات جو میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی مجھے فکر میں ڈالے رہتے ہیں، تو تمہارا معاملہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یقیناً تم پر جیسی مصیبت ڈالی گئی ہے تو ان مصیبتوں پر صبر، ویسی مصیبتوں پر صبر صرف اور صرف صابرین اور صدیقین ہی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا تم بھی صبر کا دامن تھامے رہنا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ تم میں کا نیک وہ ہے جو میری بیویوں کے ساتھ نیک ہے، یہ حدیث کنز العمال میں ہے۔ آگے اور احادیث ذکر کر رہے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو سب و شتم نہ کرو، یعنی ان دونوں کو گالی گلوچ نہ دو، کیونکہ یہ دونوں بجز نبیوں اور پیغمبروں کے اگلے اور پچھلے تمام ادھیڑ جنتیوں کے سردار ہیں۔ یعنی یہ دو حضرات، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انبیاء کرام اور جو پیغمبران رسولان عظام ہیں، رسول ہیں، ان کو چھوڑ کر جنتیوں کے ادھیڑ عمر کے سردار ہیں۔ ادھیڑ عمر مطلب یہ کہ اب اس کو آسان انداز میں، آسان الفاظ میں بوڑھے لوگوں کے کہہ سکتے ہیں، بوڑھے لوگوں کے سردار۔ اور حسن اور حسین کو سب و شتم نہ کرو، یعنی حسنین کریمین کو بھی گالی گلوچ نہ دو، کیونکہ یہ دونوں اگلے اور پچھلے نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور علی کو سب و شتم نہ کرو، کیونکہ جس نے علی رضی اللہ عنہ کو برا کہا بس اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا بس اس نے اللہ کو برا کہا، اور جو اللہ کو برا کہے تو اللہ اس کو عذاب دے گا۔ چلیے دوسری حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، ابو بکر جنتی ہے، اور عمر جنتی ہیں، اور عثمان جنتی ہیں، اور علی جنتی ہیں، اور طلحہ جنتی ہیں، اور زبیر جنتی ہیں، سعد بن مالک جنتی ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ اور 10ویں کے متعلق چپ ہو گئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا 10واں کون ہے؟ کہا سعید بن زید، یعنی خود راوی جو حدیث کے ہیں وہ 10ویں مراد۔ ابو ادریس خولانی سے مروی ہے، کہا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمیر بن سعد کو شہر حمص سے معزول کیا، یعنی شہر حمص کی، حمص کہو یا پھر حمص کہو، اس شہر کی ذمہ داری یا پھر ذمہ دار ان کو بنا دیے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا، ہٹا دیا، اور معاویہ کو والی و گورنر بنایا، یعنی عمیر بن سعد کو معزول کرنے کے بعد، عہدے سے ہٹانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس مقام حمص جو مقام ہے کا والی اور پھر گورنر آپ کو بنایا۔ تو لوگوں نے کہا عمیر کو معزول کیا اور معاویہ کو والی و گورنر بنایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ معاویہ کا ذکر
بجز بھلائی کے نہ کرو، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر اچھائی کے ساتھ کرو، اچھائی کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہرگز نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے ابو بکرہ کو کہتے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے منبر پر بیٹھے دیکھا ہے، اور حسن بن علی ان کی ایک جانب تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف، اور فرماتے بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے۔ یہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اور پھر یوں سمجھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے ہی اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ چلیے اب یہاں تک تو سلسلہ چل رہا تھا قرآن پاک کی آیتیں جن میں مختلف صحابہ کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ احادیث کا تذکرہ جن میں بھی کئی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ارشادات ہیں باضابطہ نام کے ساتھ، تو وہ یہاں پر بیان کیے۔ واضح ہو کہ موسویوں سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے اگر سوال کیا جائے کہ سب سے اچھے لوگ کون تھے تو وہ کہیں گے کہ اصحاب موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں سے اگر پوچھا جائے کہ سب سے اچھے لوگ کون تھے تو وہ جواب دیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریبی جو لوگ تھے وہ لوگ حضرت عیسائیوں میں سب سے اچھے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں سے کوئی سوال کرے کہ سب سے اچھے کون لوگ تھے تو وہ یہی کہیں گے کہ اصحاب رسول، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ۔ مگر شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد فتوحات بکثرت ہوئے، یعنی جنگوں میں بہت زیادہ کامیابیاں اور فتح یابیاں ملیں، بڑی بڑی سلطنتیں زیر ہو گئیں، یعنی بڑی بڑی جو حکومتیں ہیں وہ کیا ہو گئیں، بالکل زیر ہو گئیں، اور روپیہ پانی کی طرح بہنے لگا، خانہ جنگیوں کے دروازے کھل گئے۔ ایک طرف تو اہل حق تھے جو سنت و جماعت کے تابع تھے، اور دوسری طرف ہوا و ہوس کے بندے یعنی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور باطل پرست تھے۔ یعنی ایک طرف اب بتا رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو کس کے، ایک تو قرآن اور حدیث کے تابع تھے، اور دوسری طرف جو تھے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والے باطل پرست لوگ تھے۔ پھر ان باطل پرستوں کے بھی دو فرقے ہو گئے، جو باطل پرست تھے ان کے دو فرقے بن گئے۔ بعض شیخین کے سوا سب کو کافر خیال کرتے تھے، یعنی شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ سب کو کیا کہتے تھے، وہ باطل جماعتوں میں کی ایک جماعت کیا کہتی، سارے کے سارے کافر ہیں سوائے یہ شیخین کریمین کے۔ بات بات پر دوسروں کی تکفیر، یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر کیا ہے دوسروں کو کافر قرار دے دیا کرتے تھے۔ وہ خود کو بڑا متقی اور پرہیزگار جانتے اور دوسروں کو نہ صرف گناہ گار بلکہ کافر سمجھتے تھے۔ وہ باطل فرقوں میں کی ایک جماعت۔ ان اہل ہوا و ہوس میں یعنی ایسے ہی خواہشات نفسانی کے پیروی کرنے والوں میں بعض ایسے بھی تھے جو صرف حضرت علی کو مانتے اور دوسروں کو کافر جانتے تھے۔ یعنی اب دوسری جماعت، باطل فرقوں کی جو دوسری جماعت ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ دوسری جماعت کیا تھی، صرف حضرت علی کو مانتے اور پھر باقی سارے کے سارے لوگوں کو کافر سمجھتے تھے۔ پہلی جماعت کیا تھی، شیخین کریمین کو صرف مسلمان مانتی اور باقی سارے کے سارے صحابہ کو کافر سمجھتی، اور جو دوسری جماعت ہے وہ صرف حضرت علی کو مسلمان مانتی اور باقی سارے کے سارے صحابہ کو کیا ہے کافر سمجھتی تھی۔ اس تمہید کے بعد میں یہ ثابت کروں گا،
اس تمہید کا مطلب یعنی اب یہ جو ابتدائی کلمات حضرت بحر العلوم علیہ الرحمہ بیان کیے ہیں یہاں پر، وہ بیان کرنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ صحابہ میں سے کوئی نہ خدا و رسول کے مخالف تھا، نہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتا تھا۔ اب حضرت بحر العلوم بتا رہے ہیں کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ کوئی بھی صحابی رسول اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتا تھا، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتا تھا، کافر کہتا تھا۔ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ان کی خانہ جنگی غلط فہمی پر مبنی تھی، یعنی جو جنگ وہ ان کے آپس میں ہوئی تھی، جو جنگیں ہوئی تھیں وہ سب کیا ہے، غلط فہمی کی بنا پر ہوئی تھیں۔ آئندہ انہیں غلط فہمیوں کے اسباب بیان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چند صفحے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خدا و رسول کی محبت ہے شمع ہدایت کا کام دیں گے، اور یہی ان کو صحیح رائے قائم کرنے کے لیے اساس بن سکیں گی۔ یہ چند صفحے کیا ہے، صحیح اعتقاد بنانے کے لیے کیا ہے، یہ ان کے لیے بنیاد بن جائے گی۔ بتا رہے ہیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں جو اختلاف رونما ہوئے اور جو لڑائیاں واقع ہوئیں، ان میں غور و فکر کرنے اور سمجھنے کے لیے چند امور کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یعنی صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو لڑائیاں ہوئیں، ان کو سمجھنے کے لیے، حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، چند چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا، سامنے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے غیر معتمد ٹھہرنے سے تمام احادیث کی روایت، قرآن حدیث کا تواتر اور اس کا یقینی ہونا باقی نہیں رہتا۔ اب یہ لفظ آیا ہے غیر معتمد، یعنی کہ اگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان پر بھروسہ نہیں کریں گے، ان کو قابل اعتماد نہیں سمجھیں گے، تو ان سے روایت ہونے والی احادیث اب وہ صحت والی باقی نہیں رہیں گی، اور قرآن پاک جو ان سے تواتر کے ساتھ منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، تواتر یہ ایک فقہی لفظ ہے، تو منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، اور ایک اصطلاحی لفظ بھی کہا جاتا ہے تواتر کو، تو منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، تو اس میں بھی جو ہے اعتماد باقی نہیں رہے گا۔ اور کئی ایسے چیزیں ہیں جو صحابہ سے منتقل ہوتے ہوئی آئی ہیں، تو ان ساری چیزوں میں کیا ہے، اعتماد باقی نہیں رہے گا، وہ غیر یقینی ہو جائیں گے، یقینی نہیں رہیں گے وہ۔ جب قرآن و حدیث ہی باقی نہ رہیں تو پھر دین کہاں، تعلیم نبوی کدھر؟ صحابہ سے سوء ظن یعنی صحابہ کے بارے میں برا خیال رکھنا بربادی اسلام تک پہنچاتا ہے، العیاذ باللہ۔ قرآن شریف اور قبر مشہور سے جو چیز ثابت ہو، اس کے خلاف ضعیف روایات، غیر معتبر تاریخی بیانات، جھوٹی کہانیاں، بے اصل تشہیرات اور سیاسی اکاذیب کو کوئی بقعت نہیں دی جا سکتی۔ اب دیکھیں، اب حضرت بحر العلوم علیہ رحمہ ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، جو قاعدہ ہر ایک کے پاس معتبر ہے۔ وہ کیا ہے قاعدہ؟ قرآن شریف اور قبر مشہور، یہ اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے، قبر مشہور، اور حدیث کے کیا ہے، اعلیٰ درجوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک اور حدیث مشہور کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے، حالانکہ ضعیف روایات بھی اگر آئے اور غیر معتبر تاریخی بیانات، یعنی تاریخی کتابوں میں یا پھر غیر معتبر جو بیانات آئے ہیں، یا پھر جھوٹی کہانیاں ہیں اور سیاسی جھوٹی باتیں جتنے بھی منقول ہوئی ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، تو وہ ساری کی ساری باتیں قرآن شریف کے مقابلے میں اور حدیث مشہور کے مقابلے میں بالکل بے وقعت ہیں، ان کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار ہے تو صرف اور صرف قرآن شریف کا اور حدیث مشہور کا اعتبار کریں گے۔ ان کے مقابلے میں جتنی تاریخی باتیں ہوں گی اور سیاسی جھوٹی من گھڑت باتیں ہوں گی، وہ ساری باتوں کو کیا ہے، رد کیا جائے گا، ان کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ یہ قاعدہ حضرت بحر العلوم علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جب کہ وہ تمہارے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، باہم یعنی آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اس کا ترجمہ تو پہلے ہو چکا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ حضرت بحر العلوم علیہ رحمہ اس آیت کا کیا ترجمہ کیے تھے۔ اور جب دو جماعتیں مسلمانوں کی قتل کریں، پھر اس کے بعد جو حدیث شریف بیان کی گئی حضرت حسنین کریمین کے بارے میں، اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ شاید یہ میرا بیٹا آگے چل کر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے، تو یہ دونوں، ایک قرآن پاک کی آیت، دوسری حدیث شریف، تو یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنے سے یہ بات ثابت ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان میں سے کوئی بھی خلاف مذہب جنگ نہ تھی، یعنی مذہب کے خلاف کوئی بھی جنگ نہیں تھی، اور کوئی گروہ ایمان اور اسلام سے نہیں نکلا۔ یعنی دو جماعتیں صحابہ کی جب آپس میں چند وجوہات کی بنا پر جب درمیان میں لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، تو ان دونوں جماعتوں میں کوئی بھی اپنے مذہب کے مخالف نہیں تھا، اور کوئی بھی ایمان سے اسلام سے خارج نہیں تھا، اس لیے نہ مخالفوہ فسقۃ صحیح ہے، نہ محاربوہ کفرۃ ہی درست ہے۔ یعنی یہ جو باتیں بتاتے ہیں کہ مخالفوہ فسقۃ، کہ ان کی مخالفت کرنے والے فاسق ہیں اور ان سے جنگ کرنے والے کافر ہیں، یہ بعض ممکن ہے کہ یہ الفاظ کسی اندازے سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الفاظ ہیں، یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرنے والے فسقۃ فاسق ہیں، ومحاربوہ کفرۃ، اور پھر ان کے جنگ کرنے والے، ان سے جنگ کرنے والے کیا ہے، کافر ہیں۔ تو بتا رہے ہیں بہرحال یہ دو جملے ذکر کرنے کے بعد حضرت بحر العلوم علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جملے بھی درست نہیں ہیں، مخالفوہ فسقۃ بھی درست ہے اور نہ محاربوہ کفرۃ، یہ دونوں میں سے کوئی ایک جملہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ باہمی جنگ مبنی بر تعویل اور اجتہاد تھی، یعنی صحابہ کے درمیان یہ آپس میں یہ جو جنگ ہوئی تو اس جنگ میں کیا ہے، ایک تو تعویل بھی کر لی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اجتہادی غلطی کو اس میں قرار دیا گیا ہے، اجتہادی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ باہمی جنگیں ہوئیں آپس میں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ باوجود یہ کہ وہ اپنے زمانے میں سید اور سب سے افضل تھے، مگر صلاح و فلاح مسلمین، یعنی مسلمان کی کامیابی اور پھر مسلمانوں کی نیکی اسی میں دیکھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دنیاوی حکومت و خلافت دے دیں اور اپنی دینی خلافت پر قناعت کریں۔ تو لہٰذا یہاں پر تو بات سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، کامیابی کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دنیاوی حکومت اور خلافت دے دیں اور اپنی دینی خلافت پر وہ قناعت کریں۔ جو دینی خلافت تھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس پر قناعت کیے۔ کوئی شہادت اس وقت تک معتبر نہیں سمجھی جا سکتی جب تک کہ اس پر مخالف جرح نہ کرے، یعنی گواہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی گواہی اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا جو مخالف ہے اس گواہی پر جرح کا، یہ بھی کیا ہے، ایک اصول حدیث کے اصطلاحات میں سے ایک ہے، اس پر کیا کرنا، کچھ صحیح ہے غلط ہے یا پھر کوئی بھی اس میں کیا ہے تنقید کرنا، اس کو کیا ہے جرح و تعدیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ بنی عباس فاطمیین، تو یہاں پر حضرت بحر العلوم علامہ محمد عبد القدیر صدیقی حضرت حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ اس جرح و تعویل سے کیا سمجھانا کیا چاہتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ؟ آگے خود اس کی وضاحت آ رہی ہے اس میں، یہ تو ایک تمہیدی طور پر ایک جملہ بیان کیے ہیں، آگے خود اس کی وضاحت سمجھائیں گے۔ بنی عباس فاطمیین مصر اور اسماعیلیین، یہ بھی کیا ہے مصر کے رہنے والے جو ایک ممکن ہے ایک جماعت ہیں، اور پھر اسماعیلیین یہ بھی ایک طرح کی جماعت ہے، ہاں فرقہ ہے۔ تو اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے بنو امیہ کو بدنام کرنے اور غلط
پروپیگنڈا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ ہاں اب بات سمجھ میں آئی کہ دیکھیں کہ یہ جو مصر کے رہنے والے بنی عباس اور پھر اسماعیلین جو اس زمانے میں جو اپنے مقام کے اپنے اپنے علاقے کے کیا ہے مشہور بادشاہ اور مشہور سلطنتیں تھیں، وہ اپنی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا، انہوں نے بنو امیہ کو بدنام کرنے اور غلط پروپیگنڈا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی، یعنی اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے بنو امیہ کو انہوں نے استعمال کیا اور بنی امیہ کو اپنی صفائی میں اور مخالف روایات پر جرح کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ جو اب چونکہ بات بالکل واضح پھیل گئی تھی تو اپنی صفائی میں کچھ دلائل پیش کرنا اور جو ان کے مقابلے میں مخالفت میں جو روایتیں آ رہی جو باتیں آ رہی ہیں ان پر جرح کرنا اور پھر ان کی تنقید کرنا، وہ روایتیں غلط ہے یہ ثابت کرنا، بنو امیہ کو اس میں کچھ موقع نہ ملا۔ عقل سلیم اور فہم مستقیم یعنی صحیح سمجھ رکھنے والا کیوں کر تسلیم کرے کہ دمشق کے بنی امیہ ایسے برے تھے کہ گویا ان کو اسلام سے کوئی رابطہ ہی نہ تھا۔ دمشق میں رہنے والے بنو امیہ وہ ایسے برے تھے کہ گویا اسلام سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہ تھا، اور اندلس کے بنو امیہ حق پرست، قوت اسلام، منبع علم و ہنر اور مرجع فضل و کمال تھے۔ یعنی کہ اب یہ بنو امیہ چونکہ بہت علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، دمشق میں بھی یہ رہتے تھے اور اندلس میں بھی رہتے تھے، تو پھر دونوں علاقوں میں رہنے والے ان کے بارے میں جب بنو امیہ ایک نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں تو پھر دمشق کے رہنے والے لوگ اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور پھر اندلس کے رہنے والے اسلام پر پوری سختی کے ساتھ عمل کرنے والے اور علم و ہنر میں انتہائی ماہر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر سیاسی حضرات جن کی نظر صرف نقطۂ ایمان و تقوی پر پڑتی تھی، جیسے محدثین و فقہا و مفسرین وغیرہ، بنو امیہ سے برابر روایت کرتے ہیں۔ یعنی ایسے حضرات جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے تو وہ حضرات ان کی نظر صرف اور صرف ایمان، تقوی، پرہیزگاری پر ہے، تو وہ حضرات کیا کرتے ہیں، بنو امیہ سے جتنی بھی روایتیں ہیں احادیث کی وہ ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر وہ ساری کی ساری روایتیں قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان نہ ان کو فاسق سمجھتے ہیں نہ غیر عدل، یعنی محدثین اکرام، فقہاء اکرام، مفسرین اکرام بنو امیہ کو نہ فاسق سمجھتے ہیں اور نہ غیر عدل۔ غیر عدل یہاں پر چونکہ حدیث میں ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدل والے ہیں، تو وہ بنو امیہ کے بارے میں غیر عادل یہ نہیں سمجھتے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کو بتایا کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں، بالکل عادل ہیں، تو بنو امیہ بھی چونکہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تو وہ بھی عدل و انصاف کرنے والے، عدول میں ان کو شامل کرتے ہیں، عدول سے ان کو نہیں نکالتے۔ سبحان اللہ سبحان امام بخاری علیہ رحمہ اور امام مسلم علیہم الرحمہ وغیرہ متشدد نقادوں کی صحاح بنی عباس، بنی فاطمہ، بنو امیہ کی احادیث سے مالا مال ہے۔ یعنی امام بخاری علیہ رحمہ کی اور پھر امام مسلم علیہ رحمہ کی اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی احادیث کی کتابیں جو صحیح ہیں، ان میں بنو عباس کی روایت بھی ہیں، بنو فاطمہ کی روایت بھی ہے اور بنو امیہ کی روایت بھی ملتی ہیں۔ ان کی تحقیق میں کوئی بھی دائرۂ عدالت سے خارج نہیں، یعنی ان حضرات کی تحقیق کے مطابق کوئی بھی عدل سے باہر نہیں ہے، سارے کے سارے عدول کے درجے میں ہیں۔ نہ معاویہ بن ابو سفیان بن حرب، نہ عمرو بن عاص اور نہ مغیرہ بن شعبہ، بڑے بڑے نقاد ان احادیث، بڑے بڑے نقادان حدیث کے پاس یہ سب عدل تھے، ثقہ تھے، یعنی یہ حدیث پر اس کی پرکھ کرنے والے، حدیث کی جانچ کرنے والے کیا ہے، ان کے پاس جو ہے یہ سب کے سب حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ، یہ سب کے سب کیا ہے، عدل ہیں اور ثقہ ہے، قابل بھروسہ راویوں میں سے۔ دشمنان اسلام کا کام ہے کہ مشاہیر اسلام کی توہین کریں، یعنی اسلام میں جو مشہور حضرات ہیں ان کی توہین کرنا یہ دشمنان اسلام کا کام ہے، ان کی تحقیر کریں تاکہ نہ وہ رہیں نہ اسلام ہی رہے۔ اصل مقصد دشمنان اسلام کا ان اسلام کی مشہور ہستیوں کو ان کی توہین کرنا
ان کی تحقیر کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ یہ ان کا دشمنان اسلام کا اصل مقصد ہے۔ روایات کی تصدیق جب ہی ممکن ہے اور ان پر اطمینان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کے روات کی تنقید کر لی جائے۔ یہ بھی ایک قاعدہ بتا رہے ہیں کہ حدیث جو روایت ہو کر آئی ہے وہ حدیث کی تصدیق کہ آیا وہ حدیث صحیح ہے، حسن درجے کی ہے یا پھر ضعیف درجے کی ہے، اسی وقت ممکن ہے جب کہ جو روات ہیں، حدیث روایت کرنے والے جو حضرات ہیں، جب ان پر تنقید کریں گے، ان کی تحقیق کریں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے، تو راوی اگر صحیح ہوگا تو اس سے روایت ہونے والی حدیث کا درجہ بھی درجہ صحت کو پہنچے گا۔ تو یہ یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان واہی تباہی فتنہ انگیز روایات سے رجال کی تنقید کر کے دیکھے تو ایک روایت بھی اصل واقعے اس تک نہیں پہنچتی۔ یعنی اب حضرت بحر العلوم علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ آج کل کے نو پیدا جو تاریخی کتابوں سے جو صحابہ اکرام بڑی بڑی جو احادیث جو صحابہ سے مروی ہیں ان پر تنقید کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تاریخ کی کتابیں اور پھر یہ واہی تباہی کا لفظ لائے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ یہ سنی سنائی باتوں پر، عام الفاظ میں کہیں تو سنی سنائی باتوں سے اگر صحابہ کرام کے اگر ذات پر اور حدیث کی روایت کرنے والے روات پر اگر بحث کریں گے تو کوئی بھی حدیث صحیح تسلیم نہیں کی جا سکتی، ایک روایت بھی اصل واقعے تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی کوئی بھی روایت صحیح درست نہیں ہو سکتی۔ اکثر رجال کذاب، سیاسی اور صاحب غرض ہوتے ہیں، پھر درایت ایک دقیقے کے لیے بھی ان اکاذیب اور ان اباطل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ نو پیدا اگر باتوں کو دیکھیں گے تو حدیث کے روایت کرنے والے اکثر جو حضرات ہیں، راوی حضرات ہیں، وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، ان باتوں کو دیکھتے ہوئے سب کے سب جھوٹے ہو جائیں گے اور سیاسی ہو جائیں گے اور صاحب غرض ہو جائیں گے۔ حالانکہ بڑے درجے کے راوی حضرات ہیں، سب کے سب ثقہ ہیں، اس کے باوجود اگر ان باتوں کو، ان روایات کو، ان تاریخی باتوں کو اگر دیکھیں گے تو یہ سارے کے سارے روات کی ذات ایسی مجروح ہو جائے گی اور پھر کوئی بھی ان کی بات کا اعتبار نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے سرکار بحر العلوم کتنی باریک بات پر توجہ دلائیں گے۔ جی، اللہ اکبر۔ مفتوح شکست خوردہ، مفتوح یعنی کامیابی حاصل کیا ہوا، شکست خوردہ یعنی ہارا ہوا۔ شکست خوردہ یہودی، عیسائی، پارسی، بت پرست وغیرہ گو بظاہر جان بچانے کے لیے مسلمان تو ہو گئے مگر دلوں میں نفاق و عداوت قائم و دائم رہی۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں یہودی، عیسائی، پارسی، بت پرست وغیرہ، اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ حکم آ گیا تھا مسلمانوں کو کہ کیا کریں، پہلے غیر مسلم کو دعوت دیں جو اس زمانے کے اعتبار سے ہیں، اگر اسلام قبول کرے تو بہتر ہے، اگر اسلام قبول نہ کرے تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ تو اب جنگ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو بہت بڑی طاقت حاصل ہے، تو اب جنگ کریں گے تو ان کی جان چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے کئی یہودی، عیسائی، پارسی اور بت پرست لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اسلام قبول کر لیے بظاہر، مگر دلوں میں نفاق اور عداوت یعنی دشمنی قائم و دائم رہی۔ نور ایمان ان کے قلوب میں آیا ہی نہیں، ان کے دلوں میں نور ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، وہ اس کا ترجمہ اور اب تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ وہ بہر طور یعنی ہر طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی دھن میں لگے رہے، یعنی ہر طرح سے کوشش یہ کرتے کہ اسلام کو نقصان کیسے پہنچایا جائے، کبھی محدثین کی صورت میں، کبھی ادیبوں کے نام کے ساتھ، کبھی تاریخ پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے، یعنی کبھی مشائقین کے جبے و قبے میں، کبھی حریت و مساوت اور ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، اور کبھی اہل بیت کی محبت کا راگ الاپتے ہوئے شمع دین کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، اللہ اکبر، مگر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حق حق۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم
وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ تو اوپر جو مفہوم بیان کیا گیا ہے یہ آیت اسی مفہوم پر دلالت کرنے والی ہے، اسی مفہوم پر گواہی۔ غرض ایسے فتنہ انگیز روایتوں یا کہانیوں سے بہت سی کتابیں بھری پڑی ہیں جو بالکل ناقابل قبول اور ناقابل تسلیم ہیں۔ بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت ساری روایتیں ہیں، واقعات ہیں، کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، جس سے کیا ہے صرف اور صرف فتنہ ہی پھیلتا ہے لوگوں کے درمیان۔ تو ایسی باتیں، ایسے واقعات، ایسے کہانیاں ایک تو قابل قبول بھی نہیں ہیں اور اس کو تسلیم کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ بعض لوگ بزرگ پرست ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے بزرگ پرست ہوتے ہیں اور بعض آزادی پسند۔ بزرگ پرست کا مطلب مفتی صاحب آگے خود اس کی وضاحت لائیں گے۔ بعض لوگ بزرگ پرست ہوتے ہیں اور بعض آزادی پسند، بعض کیا ہے یہ لبرل ہوتے ہیں اور بعض کنزرویٹو ہوتے ہیں اور بعض بت پرست ہوتے ہیں اور بعض لامذہب، بعض مقلد ہوتے ہیں اور بعض غیر مقلد۔ ایسی فرقہ بندی مختلف طبعی مزاج کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر جو لفظ بزرگ پرست جو لفظ لائے ہیں تو اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کی باتیں سنیں، بس اسی بات کو اخیر حرف سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگے، وہی عقیدہ بنا کر زندگی گزارنے لگے۔ بزرگ پرست کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب پھر آگے جو الفاظ بیان کیے گئے اس سے مختلف جماعتوں کے بارے میں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ جو فرقہ بندی ہے، یہ جو جماعتیں بنی ہیں، مختلف طبعی مزاج کا مذاق کا نتیجہ ہے۔ یعنی جو اپنی اپنی مختلف طبیعتیں ہیں اور پھر ان کا جو مذاق، یہاں پر یہ ہنسی مذاق نہیں، ہنسی مذاق کے معنی میں نہیں، بلکہ مذاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواہش، وہ معنی میں ہے یہاں پر۔ تو فرقہ بندی مختلف طبعی اپنی جو طبیعت کی جو خواہش ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ سب مختلف فرقہ بندیاں بنی ہیں۔ اعتدال پسند صراط مستقیم پر چلنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اہل دنیا کے ان مختلف فرقوں میں نزاعات ہوتے ہیں، یعنی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہر ایک خود کو حق پر سمجھتا ہے، یعنی جو جتنے بھی فرقے ہیں ان فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ کوئی غور کر کے کہے کہ ان میں سے کوئی کیا نفس سلطنت کا مخالف ہے یا نفس مذہب کا؟ ہرگز نہیں۔ یعنی کوئی غور کر دیکھے تو ان فرقوں میں سے کوئی بھی ایک فرقہ نہ سلطنت کی مخالفت کرتا ہے اور نہ مذہب کا مخالف ہے۔ اپنا اپنا مذاق ہے، یعنی مذاق کا وہی معنی جو اوپر بتائے، تو اپنی اپنی خواہش ہے، اپنی اپنی پسند ہے، مگر پھر بھی کچھ تو خون کی گرم بازاری ہوتی ہے۔ یعنی اختلافات جب پیدا ہو جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میرے اصول صحیح ہیں، میرا طریقہ درست ہے۔ جب دوسری سلطنت یا دوسرے مذہب سے مقابلہ پڑتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک واضح دلیل اس امر کی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ سلطنت کا مخالف ہے نہ مذہب کا۔ اصل میں لڑائیاں طریقہ اور مذاق کے اختلاف کا نتیجہ ہے، یعنی آپسی جو خواہشات ہیں، جو باتیں ہیں، ان کے اختلافات کا نتیجہ ہے، نہ کہ نفس سلطنت اور مذہب کی مخالفت کا۔ یہ اور بات ہے کہ دشمنان سلطنت وہ مذہب، اہل مذہب کا روپ بھر کر سلطنت و مذہب کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو بات بتائے ہیں حضرت بحر العلوم علیہ رحمہ، یہ ایک انتہائی اہم بات ہے، اور پھر یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے اس انداز میں کہ جتنے بھی لڑائیاں یا پھر صحابہ کے درمیان میں ہوئی ہیں تو کوئی بھی صحابی کسی بھی صحابی سے جنگ اس وجہ سے نہیں لڑا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اپنا اپنا طبعی مزاج تھا، اپنی اپنی کیا ہے، اپنا اپنا حق تھا، تو وہ ہر ایک اپنے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے لڑائیاں لڑے ہیں۔ کوئی بھی اسلام کا مخالف سمجھ کر، اسلام کا دشمن سمجھ کر، کافر سمجھ کر کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی سے جنگ نہیں لڑا، جیسے یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب دوسرا دشمن مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو یہ جو الگ الگ حصوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں، ایک جڑ ہو کر، ایک جگہ جمع ہو کر دشمن کا سامنا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کا معاملہ بھی بالکل ویسے ہی تھا کہ اپنا اپنا طبعی مزاج تھا، اپنی اپنی حقیقت تھی، تو اس کے اعتبار سے کیا کیے،
آپس میں یہ جنگیں ہوئی ہیں، آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ یہ جو پیراگراف ذکر کیے ہیں حضرت بحر العلوم علیہ رحمہ، تو ان سارے باتوں سے یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلیے اب بتا رہے ہیں، میری گفتگو تو مخلصین کے متعلق ہے، مگر اکثر دیکھا گیا ہے خانہ جنگیوں سے سلطنت و مذہب تباہ ہو جاتی ہے، یعنی جو آپسی جو جنگیں ہوتی ہیں تو اس سے سلطنت بھی تباہ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اثر مذہب پر بھی ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے روس اور اسپین کی تباہی حاضر الوقت ہے، یعنی آنکھوں کے سامنے بالکل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ روس اور اسپین کی تباہی کے آپسی جنگوں کی وجہ سے پوری سلطنت ہی ختم ہو گئی اور پھر ان کے مذہب کا نام و نشان ختم ہوا۔ اختلاف رائے کو اس کے حد کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ بادشاہ یا وزیر اعظم، صدر اعظم یا آمر بدلتا ہے تو اس کا دارالندوہ، مجلس ملیہ اور پارلیمان بھی بدلتے ہیں، یعنی جیسے جیسے بادشاہ اور وزیر اعظم اور صدر اعظم بدلتے جاتے ہیں تو اس کا جو دارالندوہ جہاں پر بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، مشورہ گاہ بھی بدل جاتی ہے، اور پھر جو پارلیمان ہے وہ سب کے سب کیا ہے بدلتے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب تک ہاتھ پاؤں موافق نہ ہو، ارکان سلطنت معتمد علیہ نہ ہوں، کام نہیں چل سکتا۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں بھی بالکل ساتھ دیں اور ساتھ ہی ساتھ جو سلطنت کے جو رکن ہیں جن پر سلطنت ٹکی ہوئی ہے وہ کام دیں، ساتھ چلتے رہیں تو کام چلتا رہے گا۔ لہٰذا افسر اعلیٰ یعنی بڑا افسر کے تغیر کے ساتھ کچھ نہ کچھ عزل اور نصب اور رد و بدل ہوتا ہی ہے، یعنی کوئی اگر بڑا آفیسر اگر بدل جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بدلنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے تھوڑی بہت تبدیلیاں تو واقع ہو کر ہی رہیں گی۔ ایسا تغیر اور تبدل بدنیتی یا طرفداری پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو تبدیلیاں افسر اعلیٰ کے بدلنے کی وجہ سے یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ اس پر دلالت یہ محمول نہیں کیا جا سکتا، اس سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ افسر اعلیٰ غلط ارادوں والا ہے، غلط نیتوں والا ہے، اس کے ارادے غلط ہے، اس کی وجہ سے اس نے یہ تبدیلیاں کی ہیں، یہ بدلاؤ آیا ہے، محمول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی ضرورت سمجھی جائے گی۔ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی ضرورت تھی یہ تبدیلیاں کرنا، لہٰذا اس نے اپنی ضرورت کی وجہ سے یہ تبدیلیاں کی ہیں۔ چلیے یہ بہرحال یہ ابھی بھی کیا ہے ابتدائی کلمات بتا رہے ہیں۔ بنی ہاشم خادم کعبہ و مذہبی پیشوا تھے۔ بنو ہاشم جو ہے ایک تو کعبے کے خادم تھے اور پھر مذہبی پیشوا ان کو سمجھا جاتا تھا، جیسے برہمن۔ اور بنی امیہ منتظم فوج و سیاست دان، مثلا چھتری وغیرہ، یعنی فوج کے انتظام کرنے والے اور سیاست میں کیا ہے انتظامات جو ہوتے ہیں وہ کرنے والے بنو امیہ تھے۔ بنی ہاشم جزئیات و دقائق مذہب سے خوب واقف تھے اور بنو امیہ امور سلطنت میں بہت ماہر تھے۔ تو اب دو حصوں کو بتا رہے ہیں، ایک بنو ہاشم اور دوسرے بنو امیہ۔ بنو ہاشم چونکہ خادم کعبہ تھے اور مذہبی معاملات میں بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور دوسری طرف بنو امیہ جو ہے وہ سلطنت کے معاملات میں اور پھر جو سلطنت کے کام ہوتے ہیں، سیاسی جو کام ہوتے ہیں، اس میں بنو امیہ بہت زیادہ ماہر تھے۔ ظہور اسلام کے بعد بھی یہی حالت رہی، اسلام سے پہلے کا طریقہ بھی یہی تھا، اسلام جب ظاہر ہوا تو تب بھی یہ حالت ایسی ہی رہی۔ بنو ہاشم کے سامنے ہمیشہ لفظ مذہب رہا، یعنی ہمیشہ بنو ہاشم جو ہے اپنے سامنے مذہب، دین، اسلام یہ رکھ کر آگے بڑھتے تھے۔ جزئیات میں مذہب سے بے پرواہی کلیات سے بھی مستغنی کر دیتی تھی، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیا کرتے تھے وہ نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ بنو ہاشم مذہب پر اپنی جان مال قربان کرتے رہے۔ بنو امیہ کے پیش نظر سدا سلطنت رہی، بنو امیہ ہمیشہ سلطنت کو دیکھتے رہے، اس کی حفاظت میں رہتے رہے۔ ان کے خیال میں سلطنت رہے تو دین کی بقا ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے کہ سلطنت اگر باقی ہے تو اس کے ذریعے سے دین باقی رہے گا۔ سلطنت کی بربادی کے ساتھ مذہب کی بھی تباہی ہو جاتی ہے، تو جیسے سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی تو اس کا اثر دین اور اسلام پر بھی پڑے گا، اسلام بھی کیا ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شخصی نقصان کو ملی نقصان کے لیے اختیار کرنا چاہیے، یعنی کسی ایک خاص آدمی کا اگر نقصان ہوا ہے تو اس کو ملی نقصان یعنی ملت کا جو بڑی جو جماعت ہے اس کا نقصان یہ اختیار کرنا چاہیے۔ اصول مذہب کو ہاتھ سے نہ دینا چاہیے، اس کا نقصان اختیار کرنا چاہیے یا اس کا نقصان سمجھنا چاہیے؟ نقصان مطلب وہی نکلتا ہے،
شخصی نقصان کو ملی نقصان کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی اندازہ کرنا کہ کسی ایک آدمی کو اگر نقصان ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آگے چل کر ویسا ہی نقصان ایک بڑی جماعت کو ہو سکتا ہے، تو بڑی جماعت کو نقصان ہونے تک انتظار کیے بغیر شخصی نقصان جو ہوا ہے اس سے ہی نصیحت حاصل کرنا اور اسی سے پہلے سے ہی کیا ہے اس کے جو لوازمات ہیں اس کو تیار کر کر رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اصول مذہب کو ہاتھ سے نہ دینا چاہیے۔ فروعات پر نزاعات شیرازۂ ملت و مذہب کو درہم برہم کرتے ہیں، یعنی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان پر لڑائی جھگڑا کرنا یہ کیا ہے ملت اور مذہب کو توڑ توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانے میں کامل طور پر دین و دنیا کے رہبر تھے، یعنی آپ رسول بھی تھے اور بادشاہ کا کام بھی انجام فرماتے تھے۔ آپ کے بعد جمہور امت کا خیال تھا کہ اسلامی سلطنت جمہوری ہونی چاہیے۔ اسلام دنیا میں مساوات پھیلانے آیا ہے، برابری پھیلانے آیا ہے، یہاں فلاں بن فلاں چیزیں نیز کے اصول کی کار فرمائی نہیں، یعنی یہ کیا ہے فلاں کا بیٹا فلاں تھا یا پھر فلاں کا بیٹا فلاں تھا، یعنی نسب کو دیکھ کر کسی کو زیادہ عطا کرنا، نسب والا نہیں ہے تو کم عطا کرنا، یہ درجہ اسلام میں نہیں تھا، بلکہ اسلام کیا تھا؟ اسلام دنیا میں مساوات پھیلانے کے لیے، برابری پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان قوم جس فرد پر اعتماد کرے، قوم جس آدمی پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، جو شخص قوم کی خدمت اچھی طرح کر سکتا ہو وہی صدر ہے، وہی صدر ہے۔ اچھا، جو شخص قوم کی خدمت اچھی طرح کر سکتا ہو وہی صدر ہے، وہی بڑ سرکار ہے، یعنی سرکار جو حکومت ہے وہی کو کیا ہے کامیاب انداز میں سنبھالنے والا ہے، جی، یا پھر اس کو یوں سمجھیں بڑ سرے کار ہے، کاموں کو وہی اچھے انداز میں سنبھالنے والا ہے۔ بنی ہاشم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ مان کر خود کو ان کا والد سمجھتے تھے۔ بنی فاطمہ خود کو جزو نبی ہونے کی وجہ سے احق خیال کرتے تھے۔ بنی عباس عصبہ ہونے کی وجہ سے خود کو مستحق تر سمجھتے تھے۔ بنو امیہ میں چونکہ ہمیشہ سے امارت و حکومت رہی لہٰذا وہ اہلیت سلطنت خود میں سمجھتے تھے اور دوسروں کو ناقابل سلطنت نااہل سیاست جانتے تھے۔ اب اس میں دیکھیں ایک جو پہلے جو تمہید بتائے ہیں اس تمہید کا اب خلاصہ اسلام میں کیسے ہوا اب بیان کر رہے ہیں۔ پہلے بتا دیے کہ بنو ہاشم جو ہے خادم کعبہ تھے اور مذہب کے معاملات میں بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، تو اس اعتبار سے بنو ہاشم یہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو لہٰذا بنی ہاشم کیا ہوں گے آگے چل کر حضور کے وارث بن جائیں گے، وہ ایسا سمجھتے تھے۔ بنو فاطمہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو اولاد ہیں وہ کیا ہے جزء نبی، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جز ہونے کی وجہ سے یہ خیال کرتی تھیں کہ اسلام کے ذمہ داری کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں۔ اور بنی عباس یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا حضرت عباس کی جو اولاد ہیں وہ بنی عباس۔ تو اگر عصبہ یہ ایک لفظ ہے جو کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر خیر بحث میں جانا نہیں ہے، مرادی معنی ہم لے کر آگے بڑھیں گے کہ عصبہ کا مطلب کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ، تو بنی عباس جو ہے عصبہ ہونے کی وجہ سے خود کو مستحق تر سمجھتے تھے، وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں اس ذمہ داری کے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ بنو امیہ چونکہ پہلے سے ہی بادشاہت کے معاملات میں بہت زیادہ ماہر ہیں اور امور سلطنت میں بہت علم رکھنے والے ہیں، تو لہٰذا وہ اس کو اپنا اہلیت سمجھتے تھے کہ بادشاہت کے وہی قابل ہیں، سلطنت کے وہی قابل ہیں، دوسرے لوگ اس کے نااہل اور قابل نہیں ہیں۔ غرض جو حکمران متقی اور پرہیزگار تھے وہ ہر جزئی بات پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری سمجھتے تھے۔ جو بھی حکمران تھے، جو بھی بادشاہ تھے، جو متقی پرہیزگار تھے، وہ کیا کرتے تھے ہر چھوٹی بات پر وہ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا یہ ضروری سمجھتے تھے۔ دنیا دار حکام بجائے اس کے قبول کرنے کے اس چیز کو بغاوت پر محمول کرتے اور نوبت قتل تک پہنچتی،
یعنی دنیا دار جو دنیاوی تعلق رکھنے والے جو بادشاہ ہیں، جو حاکم ہیں، وہ کیا کرتے، وہ حکمران جو متقی پرہیزگار ہیں ان کی اس نیک نیتی کو دیکھنے کی بجائے، ان کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دیکھنے کی بجائے ان کی اس چیز کو کیا کرتے، بغاوت پر محمول کرتے اور کہتے کہ فلاں آدمی نے یعنی فلاں متقی پرہیزگار حکمران نے بغاوت کیا ہے، فلاں متقی پرہیزگار حکمران نے بغاوت کیا ہے۔ تو ان کی نیک نیتی، جزئیات میں ان کی نیک نیتی کو دیکھنے کی بجائے ان کے اس عمل کو کیا ہے، بغاوت پر محمول کرتے تھے۔ اور نوبت کہاں تک پہنچتی، ایسے اختلافات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے کہ وہ جو متقی پرہیزگار حکمران ہیں ان کی وجہ سے ان کے بارے میں اتنا لوگوں کو بھٹکا دیتے کہ نوبت قتل تک پہنچ جاتی۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو افراد شجاع یعنی طاقتور، شریف، مذہبی اور صاف دل ہوتے ہیں ان کی زبان ان کے دل کے تابع ہوتی ہے، یعنی دل میں جو ہوتا ہے زبان وہی ظاہر کرتی ہے ان کی۔ کون سے حضرات؟ جو شریف الطبع ہوں، مذہبی آدمی ہوں، صاف دل ہوں اور بہادر ہوں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور نہیں ہوتا، بلکہ دل میں جو ہے زبان پر وہی لاتے ہیں۔ ان کا ظاہر و باطن ایک رہتا ہے، وہ مذہب و عزت پر جان و مال قربان کرتے ہیں، برخلاف اس کے دنیا دار سیاسی اشخاص، یعنی دنیا دار جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جان و مال کی اہمیت ہوتی ہے، ان کے پاس کیا ہے، جان و مال کی اہمیت ہوتی ہے، عزت کی کوئی اہمیت ان کے پاس، مذہب کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ان کے پاس جو سیاسی لوگ ہیں اور پھر دنیا دار جو لوگ ہیں ان کے پاس صرف جان اور مال کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ آبرو اور مذہب کی ان کے نزدیک زیادہ وقعت نہیں ہوتی، ان کے پاس عزت اور آبرو اور ساتھ ہی ساتھ مذہب کا ان کے پاس کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا۔ وہ اگر مذہب چھوٹ بھی جائے، عزت چلی بھی جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، ان کا اصل مقصد ہوتا ہے جان کی حفاظت ہو اور ساتھ ہی ساتھ مال حفاظت رہے، مال محفوظ رہے، یہ ان کا اصل مقصد ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شجاع شخص یعنی ایک بہادر آدمی گالی کا جواب زیادہ تیغ سے دے گا، یعنی گالی کا جواب جو ہے زیادہ غصے کی حالت میں دے گا، کبھی ازالہ حیثیت عرفی کا دعویٰ نہیں کرے گا، یعنی اپنی جو حیثیت ہے اس کے ختم کرنے کا، اس کو چھوٹا کرنے کا اور پھر اس کو گرانے کا ہرگز وہ دعویٰ نہیں کرے گا۔ زنا کی سزا بہادر کے پاس قتل ہے، نہ کہ عورت کی طرف سے زنا بالجبر کا مقدمہ۔ بہرحال کچھ باتیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، ظاہر کچھ، باطن کچھ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا نامردوں اور کمینوں کا کام ہے۔ سابقین اولین ان عیوب سے پاک ہیں۔ یہ سارے عیبیں بیان کرنے کے بعد اب اصل جملہ لا رہے ہیں کہ والسابقون الاولون، جن صحابہ کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، تو بتا رہے ہیں وہ صحابہ ان عیوب سے پاک ہیں، ان میں یہ مذکور، یہ جو ذکر کیے گئے ہیں، جو عیب بیان کیے گئے ہیں، ان عیبوں میں سے کوئی ایک عیب بھی ان میں سے نہیں پایا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ان میں منافقت کو ہرگز راہ نہ تھی، یعنی نفاق اور منافقت ان میں ہرگز پائی نہیں جاتی تھی۔ ان کے خیالات میں، اقوال میں یعنی باتوں میں، افعال میں صدق ہی صدق تھا، یعنی باتوں میں بھی سچائی، کاموں میں بھی سچائی اور خیالات میں بھی ان کی سچائی ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ صادق شجاع ہوتا ہے، یعنی جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ انتہائی بہادر ہوا کرتا ہے، صاف دلی اور حق گوئی سے کام لیتا ہے، مخالف سے لڑتا ہے اور اپنی شکست کو بھی فتح سے کم نہیں سمجھتا۔ آخر زمانے نبوت کے قریب مدینہ منورہ مرکز اسلام اور مقام اہل حل و عقد رہا۔ جب اسلام دور دور تک پہنچ گیا اور اقطاع عالم میں پھیل گیا، یعنی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا، تو بڑے بڑے لوگ بھی باہر نکل گئے۔ اس وجہ سے یہ امر مابہن نزاع ہو گیا، یعنی ایسا معاملہ بن گیا کہ جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ کیا صرف اہل مدینہ کو حق حل ہے یا دوسرے شہر والوں کو بھی اس میں حصہ ہے؟ صرف اہل مدینہ کے انتخاب سے ہی خلیفہ منتخب نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس میں سرحد پر پڑے ہوئے اشخاص کی رائے بھی ضروری ہے۔ تو بتا رہے ہیں انتخابات کا جو معاملہ ہے کہ خلیفہ مقرر کرنے کا جو معاملہ ہے وہ صرف اہل مدینہ کی ہی ذمہ داری ہے یا پھر اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا بعض لوگ کہنے لگے کہ
صرف اہل مدینہ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو اہل مدینہ کے اطراف و اکناف میں جو سرحدوں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ لوگ بھی کیا کریں گے، اس میں انتخابات کی جو خلیفہ جو منتخب ہوگا اس انتخابات میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے، ان کی بھی رائے شمار کی جائے گی، لی جائے گی۔ بعض حضرات کی فطرت میں دور اندیشی، انجام بینی، سیاست اس قدر رہتی ہے کہ واقعات کے بروئے کار ہونے سے پیشتر، یعنی واقعات ظاہر ہونے سے پہلے ہی ان کے روک تھام شروع کرتے ہیں۔ یعنی بعض حضرات ایسے دور اندیش ہوتے ہیں کہ واقعات ظاہر ہونے کے بعد اس پر غور و فکر کرنا ان کا یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی ان کو ذہن میں خیال آتا ہے اور پھر ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آگے چل کر اگر یہ کریں گے تو یہ انجام ہونے والا ہے، تو وہ لوگ پہلے سے ہی کیا کرتے ہیں، اس کا روک تھام کرتے ہیں، ان واقعات کو ظاہر ہونے سے روک دیتے ہیں۔ ادھر فساد کا خطرہ پیدا ہوا، ادھر مواقع پیدا کر دیے گئے، ادھر سازش کی ابتدا ہوئی، ادھر تغیر و تبدل، عزل اور نصب واقع ہو گیا، بدمعاشوں کی کمریں توڑ دی گئیں، ہمتیں شکستہ کر دی گئیں، مگر ایسا انتظام کرنے والے افراد اور نقطۂ اعتدال پر رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر بتائے کہ جو انتہائی دور اندیش ہوتا ہے تو وہ اپنی دور اندیشی سے ایک بڑی فتنے کو روک دیتا ہے، جو فتنہ آگے چل کر بہت لوگوں کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے تو اپنی دور اندیشی سے وہ کیا ہے، فتنے کو وہیں کا وہیں ختم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ویسا ہی معاملہ ہوا، سب کی ہمتیں جو آگے چل کر بڑا فتنہ بننے والی تھیں وہ ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ اکثر جھوٹ کا جواب جھوٹ سے دیتے ہیں، ظلم کا انتقام سخت ظلم سے لیتے ہیں۔ بعض حضرات کی طبیعت، ان کا مذاق، یعنی ان کی خواہش، ان کی میزان عمل حاکم فوجداری کے اصول پر مبنی ہوتی ہے، یعنی ان کا جو حاکم ہوتا ہے وہ جو حکم دے گا اس کے اعتبار سے کام کریں گے، حاکم کا جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے پر عمل کرتے رہیں گے، اور حاکم کی جو طبیعت ہے اس طبیعت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق کام کرتے رہیں گے۔ وہ بغیر قطعی شہادت کے فیصلہ نہیں کرتے، ہمیشہ شبہ کا فائدہ ملزم کو دیتے ہیں اور ہر شخص کو بے گناہ سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس ظنیات ناقابل قبول ہیں، سیاست عدالت کے اصول جدا جدا نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے سازشی بدمعاش مفسد لوگوں کو قوت ملتی جاتی ہے۔ یعنی ایسا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ظنیات سے، یعنی اگر کوئی مجرم ہے تو اس کے جرم میں صرف شبہ پیدا ہو، اس کا جرم ثابت نہ ہو، ملزم کا جو جرم ہے ثابت نہ ہو بلکہ اس کے بارے میں شبہ ہو، تو کیا کرتے ہیں، اس شبہ کی وجہ سے اس شک کی وجہ سے اس کے جرم کی تہ تک نہیں جاتے، بلکہ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو صرف شک ہے، لہٰذا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری باتیں کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دوسرے جو سازشی لوگ ہیں، جو بدمعاش لوگ ہیں، جو لوگوں میں فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کو قوت ملتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب مجرم کو اس کے جرم پر سزا نہ ملے تو دوسرے لوگوں کو ہمت ملتی ہے کہ میں بھی ایسا جرم کروں گا تو ایسا گناہ کروں گا، مجھے بھی سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ طریقہ کار پہلے زمانے سے ہوتا آیا ہے۔ تو پہلے ہی اگر دور اندیش حاکم اگر ان ساری چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے، ان کے انجام کو دیکھتے ہوئے پہلے سے ہی اگر رکاوٹوں کا انتظام نہیں کرے گا تو آگے چل کر ایسے واقعات اور زیادہ بڑھیں گے، جس کا انجام خود ان پاک دل نیک حضرات کی شہادت ہوگی یا سلطنت کا نقصان ہوگا۔ یعنی اگر مجرم کو سزا نہ دیں، اس کے جرم کو نظر انداز کریں شک کی بنیاد پر، تو آگے چل کر نقصان کس کا ہوگا؟ وہ جو حضرات نیک نیتی کی وجہ سے اس کے گناہ کو نظر انداز کر دیے ہیں، ان پر اس کا اثر ہوگا، اور اس کی وجہ سے سلطنت پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ ان کے بعد سمجھانا مفتی صاحب میں شک کی بنیاد پر اس کو سزا دینا، بعض حضرات سمجھانا ہی چاہ رہے ہیں کہ بعض حضرات ایسے ہوتے کہ وہ تو خود نیک نیت ہوتے، ان کی طبیعت بھی اچھی ہے، خواہشات بھی اچھی ہے، اور جو حاکم کا جو قول ہوگا اس کو ماننے، اس پر عمل کرنے کے لیے صدق نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ تیار ہو جاتے تھے۔ تو یہ باتیں ان کے پاس ایسی معتبر تھیں کہ ان باتوں کی وجہ سے اگر کوئی ان کے سامنے مجرم آ جاتا اور اس مجرم کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ہوتا
اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا بلکہ شک اور شبہ ہوتا، تو اس کو شک کے دائرے میں رکھنے کی بجائے اس کے اس جرم کو کیا کرتے؟ نظر انداز کر دیتے، کیونکہ وہ لوگ نیک دل ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو آدمی نیک دل صاف و شفاف ہوتا ہے ہر ایک کو ویسا ہی سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نیک نیتی ہے، صاف دل ہے، تو وہ ہر ایک کو اپنی طرح سمجھتا ہے۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں کی نیک نیتی کی وجہ سے مجرم پر جو شک اور شبہ تھا اس کو پہلے سے ہی روک تھام کرنے کی بجائے اس کو نظر انداز کر دیے۔ تو اب وہ جرم کیا، اس کے جرم کو نظر انداز کیے، تو دوسرے جو لوگ ہیں ان کی ہمت افزائی ہوگی، ان کی ہمتیں بڑھیں گی کہ ہم بھی ایسا کام کریں گے تو ہمیں بھی سزا نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا 1 سے 2، 2 سے 4، بڑھتے بڑھتے ویسے لوگ بڑھتے جائیں گے، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آخر میں جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ اس مجرم کو نظر انداز کیے تھے، اس کے جرم کا وبال، اس کا نقصان ان نیک نیت لوگوں کو ہوگا، اور صرف ان کو ہی نہیں بلکہ جو سلطنت قائم ہے اس ساری سلطنت کو اس کے نظر انداز کرنے کا نقصان بھرنا پڑے گا، نقصان بھگتنا پڑے گا اس کو۔ ان کے قتل بھی کر دیے جائیں گے اور حکومت بھی چلے جائے گی، کیونکہ جب وقت تھا جو مجرم تھے تو ان مجرموں کو پہلے سے ہی سزا دے کر ایسے جرم کو روکنے کی بجائے یہ لوگ اپنی نیک نیتی کی وجہ سے نظر انداز کیے ہیں، خاموشی اختیار کی ہیں، تو آگے چل کر نتیجہ ان کے خلاف میں آئے گا۔ ان کے بعد مصلح اور سلطنت چلانے والے بادشاہ کے لیے مفسدین کو سخت سزائیں دینے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ وہ کبھی ظالم اظلم تک ہو جاتے ہیں۔ فتنہ فساد کے وقت کتنی ہی کوششیں کی جائے صحیح واقعات نہیں ملتے، یعنی جب فتنہ فساد پھیلتا ہے تو کتنی بھی کوششیں کر لیں، اصل صحیح واقعہ کیا ہے وہ واقعات نہیں ملتے۔ لڑنے والوں کو آپس میں لڑانے میں مزہ ملتا ہے، ایک کو 10 کر کے بتلانا، اچھی بات کو برے الفاظ میں بیان کرنا، دوسروں کی نیت پر حملہ کرنا ان کا پیشہ ہے۔ جب تک خوشامد، جھوٹی تعریف، دوسروں کی مذمت نہ کریں ان کو بڑوں کے پاس جگہ بھی نہیں ملتی۔ صحیح واقعات کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ تاریخ ضرور دیکھنی چاہیے مگر صحیح نتائج تک پہنچنا فضل خداوندی پر موقوف۔ بتا رہے ہیں کہ تاریخ ضرور دیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، لیکن اس تاریخ سے جو صحیح نتیجہ نکلنے والا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ جس پر فضل عطا کرتا ہے تو وہی فضل خداوندی کی وجہ سے وہ آدمی تاریخ پڑھنے کے بعد بھی صحیح نتیجے پر پہنچ پاتا ہے، ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو تاریخ پڑھ کر اسلام کی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ چلیے، تصحیح روایت اور تنقیح درایت ہو تو کام نکلے، یعنی روایت یہ بھی کیا ہے، جو احادیث کے دراصل الفاظ ہیں یہ کہ احادیث جو نقل ہوتے ہوئے آئے ہیں تو احادیث روایت کرنے والوں کو دیکھیں گے اور پھر ان حضرات کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا اچھائیاں ہیں اور پھر خرابیاں ہیں، تو ان خرابیوں کی وجہ سے ان کی باتوں کو قبول کیا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اگر کسی آدمی کے پاس ہے تو صحیح نتیجہ نکل سکتا ہے۔ غیر صحیح تاریخ ہی سے اسلام میں فرقہ بندی پیدا ہو گئی۔ جو تاریخ غیر صحیح ہے اس تاریخ کی وجہ سے ہی اسلام میں فرقہ بندی پیدا ہو گئی۔ شیرازہ اسلام ٹوٹ گیا، یعنی اسلام میں ٹکڑے ہو گئے اور پھر فرقہ بندی پیدا ہو گئی۔ غیر صحیح تاریخ میں جو صحیح تاریخ یعنی ایسی تاریخ جو صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے اسلام میں یہ فرقہ بندیاں اور پھر اختلافات پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اوراق پریشان رہ گئے۔ فاتحین نے ملک کو تباہ کیا، مفتوحین نے بظاہر ان کا مذہب اختیار کر لیا، مگر وہ وساوس استعمال کیے کہ فاتحین کا دین، ان کے خصائص سب تباہ و برباد ہو گئے۔ غور کرو تو فاتحین ہی مفتوح تھے۔ تو بہرحال بظاہر دیکھنے میں بعض لوگ کامیاب ہوئے اور بعض لوگ ناکام ہوئے، اور ناکام ہونے والے اگرچہ کہ فاتحین کے زیر فرمان ہو گئے، ناکام ہونے والے اگرچہ کہ فاتحین کامیاب ہونے والوں کے زیر فرمان ہو گئے، لیکن ان کے ذہنوں میں، ان کے خیالات میں ایسے بیٹھ گئے کہ ان کے اندر کی تعلیمات کو تبدیل کر رکھ دیے، بدل کر رکھ دیے۔ تو مفتوحین تھے لیکن فاتحین کے پاس آنے کے بعد، ان کے اندر دخل اندازی کرنے کے بعد، ان کے تعلیمات پر غور و فکر کرنے کے بعد ایسا ان کو بدل دیے کہ وہ ان پر غالب آ گئے۔ مفتوحین اب یہ فاتحین پر غالب آ گئے۔
چلیے، مفتوحین کا مطلب یعنی جن کو شکست دے دیا گیا ہے، جو ہارے ہوئے ہیں وہ مفتوحین، فاتحین جو کامیاب ہیں۔ بہرحال یہ ساری تمہید تقریباً حضرت بحر العلوم علیہ رحمہ 8 صفحوں پر یہ پوری تفصیل، یہ تمہید اور ابتدائی کلمات اور ایسے باتیں یہاں پر جمع کیے ہیں جو ہر ایک عقل والا آدمی، عقل صحیح رکھنے والا آدمی ان باتوں کو تسلیم کرتا ہے، ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتا۔ ایسی باتیں یہاں پر ابتدائی انداز میں بیان کی ہیں، اور یاد رکھیں کہ اصل جو بحث ہے صحابہ کے درمیان وہ ابھی شروع نہیں کی ہے۔ یہ تمہید ہونے کے بعد اب یہاں سے اصل بحث صحابہ کے درمیان کیا ہے، اور حضرت ابو شیخین کریمین کے بارے میں کیا ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے، یہ تفصیلات اب یہاں پر شروع کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نہ تو بنی ہاشم تھے نہ بنی امیہ سے۔ قرب زمانہ نبوت، یاروں میں موافقت، دلوں میں جوش دین، نیتوں میں اخلاص، سادہ زندگی، قدیم عربیت نے ان کو بدگمانیوں کا نشانہ نہ بنایا۔ یعنی جیسے پیچھے تذکرہ کر چکے ہیں کہ پہلے سے یہ چیز چلی ہوئی آ رہی ہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ، تو یہ جو حضرات ہیں ان دونوں کا تعلق نہ بنی ہاشم سے ہے نہ بنی امیہ سے ان کا تعلق ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ملا، اور ساتھ ہی ساتھ موافقت، محبت، اخلاص، نیت اور محبت، سادہ زندگی، یہ ساری چیزیں کیا ہے ان کے دلوں میں محبت کو اور بڑھائی، دلوں میں بدگمانیاں پیدا نہ کر سکی۔ قوم نے انتخاب کیا، یعنی قوم نے ان حضرات کو منتخب کیا، چنا، اور قوم نے ان پر اعتماد کیا، ان حضرات پر قوم نے بھروسہ بھی کیا۔ نہ انہوں نے اپنے قرابت داروں کو عہدے دیے، نہ ان پر طرفداری کا خیال ہی کیا گیا، یعنی وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ رشتہ داروں کو نہ ہی بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیے، اور نہ ان پر طرفداری کا جو ہے کبھی ان کے بارے میں خیال کیا گیا کہ یہ کسی ایک کی طرفداری کرتے ہیں، کسی ایک کی طرف جو ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں، کسی ایک کی تائید میں کرتے ہیں، ایسا ان کے بارے میں کبھی نہیں خیال کیا گیا۔ انہوں نے بنی ہاشم، بنو امیہ سب سے کام لیا، کوئی رعایت کا وہم تک نہ کر سکتا تھا۔ ان کے ماتحت عہدے داروں کی کمزوری اور غلطی مرتکب تک محدود رہتی تھی، یعنی ان کے زمانے میں اگر کسی عہدے دار سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی یا پھر کوئی کمزوری عہدے دار کے اندر پائی جاتی تو وہ غلطی اس کے حد تک محدود رہتی اور پھر اس کی اصلاح کر دی جاتی، وہ غلطی کبھی خلیفہ کے سر ڈالی نہیں جاتی تھی۔ ان حضرات کا پنجہ یعنی گرفت ایسا سخت تھا کہ کوئی سرتابی ہی نہیں کر سکتا تھا، یعنی ان حضرات کی گرفت لوگوں پر ایسی تھی کہ کوئی خطا یا پھر کوئی بھول دوبارہ نہیں کر سکتا تھا۔ گورنروں، صوبے داروں کو معزول کر دیا، یعنی جو بڑے بڑے عہدوں پر تھے، غلط کام کیے، ایک سے زائد مرتبہ کیے تو ان کو معزول کر دیا گیا، مگر کوئی چوں تک نہ کر سکا، معزول یعنی ہٹا دیا گیا، عہدے سے ہٹا دیے۔ لیکن کوئی بھی گورنر عہدے سے ہٹا دیے جانے کے بعد ان خلفاء سے پوچھ نہیں سکا کہ کیوں مجھے ہٹایا گیا، اور چوں و چرا کیے بغیر خود بخود اس عہدے سے ہٹ گیا۔ بڑے بڑے سپہ سالاروں کو موقوف کر دیا، دوسرے کے ماتحت کر دیا، ان کے کاموں میں فرق نہ آیا، جس طرح پہلے اطاعت میں سرگرم کار تھے اسی طرح کام کرتے رہے، یعنی عہدوں سے ہٹانے کے باوجود بھی وہ لوگ دوسروں کے ماتحت ہو کر ویسے ہی کام کرتے رہے، ان کے کام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی اور ویسے ہی خلیفہ کی اطاعت کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی قوم نے منتخب کیا تھا، اتفاق سے وہ بنی امیہ سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اموی عہدے داروں کی غلطیاں خلیفے کے ساتھ منسوب ہونے لگیں، یعنی جو عہدے دار غلطیاں کرتے
تو وہ غلطیاں کیا ہے اب خلیفے کی طرف منسوب کرنے لگے کہ ان کی وجہ سے یہ غلطیاں کی جاتی ہیں، ان کے حکم پر یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ پہلے ہوتا کیا تھا، دو خلفائے راشدین کے زمانے میں، شیخین کے زمانے میں، کہ کوئی جرأت نہیں کر سکتا، جو گناہ کرتا وہ گناہ اسی عہدیدار کے حد تک محدود رہتا، خلیفہ کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ طریقہ نکلا کہ گورنر، عہدیدار اگر کوئی غلط کام کرتا تو اس کی نسبت خلیفہ کی طرف کر دی جاتی۔ دامن سلطنت بہت پھیل گیا تھا، یعنی سلطنت بہت پھیل گئی تھی، مختلف مذاہب کے لوگ رعایائے سلطنت تھے، یعنی مختلف مذاہب اور مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ جو ہے سلطنت میں داخل ہو چکے تھے۔ اب تکلفات بھی ہیں، تمدن کے عیوب بھی پیدا ہو گئے، یعنی جو ملی ہوتا ہے اور پھر جو آپسی جو تکلفات، اب مختلف جیسے بتا رہے ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ جب ایک جگہ رہیں گے تو کئی قسم کے تکلفات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اور پھر آپسی ایک دوسرے کا تہذیب و تمدن الگ الگ، تو پھر بعض چیزیں بعض کے پاس معیوب سمجھی جاتی ہیں، بعض چیزیں بعض کے پاس معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ پہلے جو منافقین مغلوب ہو گئے تھے، ہار گئے تھے، منافقین مفتوحین کو موقع مل گیا، اب ان کو موقع ملا کہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیں، یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو کیا ہے بڑا بنا کر لوگوں میں اختلافات پیدا کریں، خلیفہ کو بدنام کریں، فسادات پھیلائیں، دروغ کی امت میں شریک ہوئے، یعنی مطلب یہ کہ جھوٹے لوگ آہستہ آہستہ اس امت میں داخل ہوتے چلے گئے۔ ہوا کیا، منافقین اس کام میں موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے خلیفہ کو بدنام کرتے رہے اور جھوٹ کا سہارا لیتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرمائے۔ اب کیا تھا، فساد کا دریا موجزن ہوا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فوری بعد اب وہاں سے فسادات شروع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قوم نے انتخاب کیا، مگر وہ اتفاق سے بنی ہاشم میں سے تھے۔ پہلے بنی ہاشم کو شکایت تھی اور ان کی آڑ میں شکار کھیلنے والے شکار کھیل رہے تھے، اب بنی امیہ کو شکایت ہے۔ حضرت علی جس کا تقرر کریں، جس کو معزول کریں، وہ بنی امیہ کی عداوت اور بنی ہاشم کی طرفداری پر محمول کیا جانے لگا۔ دیکھیے پہلے خلفائے راشدین میں ایسا نہیں ہوتا، خلیفہ وقت کا جو حکم ہوتا ہر ایک اس کو بلا چوں و چرا اس پر عمل کرنے، اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب زمانہ بڑھتا گیا، لوگوں میں خلیفہ کے حیثیت سے خلیفہ کے بارے میں غلط خیالات پھیلائے، خلیفہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور پھر آپسی اختلافات بڑھائے، تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک نوبت یہاں تک آئی کہ اگر خلیفہ وقت ہونے کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو عہدہ دیتے اور کسی کو کوئی عہدے سے معزول کرتے، ہٹا دیتے، تو اب اس کو بنو امیہ بنو ہاشم اس انداز میں دیکھا جانے لگا اور یہ کہا کرتے کہ یہ بنو ہاشم کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا کیا کیا گیا ہے، یہ اپنی طرفداری کی وجہ سے ان کو یہ بڑا عہدہ دیے ہیں، اور یہ بنو امیہ کے ہیں اسی لیے ان کو اس عہدے سے معزول کیا گیا ہے۔ یہ سوچ اب لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی۔ یہودی زادے، پارسی زادے اپنا کام کیے جا رہے تھے، یعنی یہود کی اولاد اور جو پارسی جو اولاد ہے وہ کہ اپنا کام کیے جا رہے تھے۔ اسلامی سلطنت کا مٹانا ان کا مقصد تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی قوم نے منتخب کیا، مگر زمانے کا رنگ بدل گیا تھا، صحیح طور سے آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ مجبوراً حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اصلاح ظاہر چھوڑ کر اصلاح باطن کی خلافت پر قناعت کرنا پڑا۔ شیخین کے زمانے میں بیرونی اعداء یعنی باہر کے دشمن کی طرف سب کی توجہ مبذول تھی، یعنی شیخین کے زمانے میں سب کی توجہ یہی تھے کہ اسلام کا کون دشمن ہے، یہ ہر وہ دشمن جو اسلام کی مخالفت پر آتا ہے اس پر توجہ سب لوگوں کی تھی۔ بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں تمام قوم ایک ہو جاتی تھی۔ جب زمانہ امن کا ہوتا اور عیش و آرام حاصل ہونے لگتا ہے تو خانہ جنگی خاندانی نزاعات سر اٹھاتے ہیں، یعنی جب
زمانہ امن کا ہوتا ہے اور زندگی عیش و آرام والی ہوتی ہے، تو لہٰذا اب کیا ہے آپسی جھگڑے، خاندانی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، باہمی نکتہ چینی کی سوچتی ہے اور تباہی اور بربادی کو راستہ مل جاتا ہے۔ انجام کار نئی سلطنت پیدا ہوتی ہے اور قدیم سلطنت خواب و خیال ہو جاتی ہے۔ خلافت و سلطنت حاصل کرنے کا ان نہایت مقدس حضرات کو کیوں شوق تھا؟ یعنی خلافت اور بادشاہت حاصل کرنے کا یہ جو بزرگ حضرات ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، ان کو کیوں شوق تھا؟ بات یہ ہے کہ خلاف شرع کام کرنے کو، لوگوں کی حق تلفیوں کو، من مانے احکام جاری کرنے کو یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ان حضرات کو اپنی رائے پر، اپنی قابلیت پر، اپنی دیانتداری پر پورا اعتماد تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دین اور سلطنت کی خدمت، اقتدار اعلیٰ کی حفاظت بنسبت موجود الوقت حکام کے ہم زیادہ خوبی سے کر سکتے ہیں۔ تو بات اس سے یہ سمجھ میں آئی ان الفاظ سے کہ یہ جو حضرات ہیں جو خلافت کو سنبھالے اور سلطنت کی ذمہ داری سنبھالنا چاہتے تھے، اصل مقصد یہ تھا کہ اگر سلطنت اور خلافت دو ان کی ذمہ داری میں رہیں تو دین کے معاملات بھی آسانی سے لوگوں کے درمیان رہیں گے اور آسانی سے لوگ ان پر عمل کر سکیں گے۔ اگر کوئی دوسرا دین کا سلطنت کا بادشاہ ہو اور پھر کوئی دوسرا خلیفہ ہو، یہ حضرات ان عہدوں پر فائز نہ ہوں، خلیفہ نہ بنے یا پھر بادشاہ وقت نہ بنے، امیر المؤمنین نہ بنے، تو اب یہ جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی بات کہیں گے، جو بادشاہ وقت بنا ہے، حاکم وقت بنا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ان کی بات مانے گا یا نہیں مانے گا، اور کہے گا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، حاکم وقت ہوں، تو میری بات لوگوں کے درمیان آنی ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ لوگ خلافت اور سلطنت کو چھوڑ کر دوسروں کو خلافت اور سلطنت کی ذمہ داری دے دیتے تو دین ان کی اپنے رائے کے حساب سے چلنا شروع کرتا، وہ اپنی من مانی کرنا شروع کرتی دین کے معاملات میں، دین کے احکامات میں۔ تو لہٰذا اصل مقصد ان لوگوں کا خلافت اور سلطنت نہیں تھا، بلکہ دین کی حفاظت اور لوگوں پر آسانی سے دین پر عمل کرانے کے لیے اور شریعت کی حفاظت کے لیے یہ لوگ خلافت اور سلطنت کو اختیار کیے تھے۔ چونکہ سلطنت کا اثر عامت المسلمین پر پڑتا ہے، اسی لیے تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ اچھی طرح سے ہو سکتا ہے۔ اصلاح مسلمین یعنی مسلمانوں کی اصلاح سلطنت کے ذریعے سے بسہولت ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ حضرات خدمت سلطنت و حفاظت اقتدار اعلیٰ کو خیر عظیم کا حامل سمجھتے تھے، اسی لیے یہ لوگ خلیفہ بنے اور ساتھ ہی ساتھ سلطنت کے بنیاد رکھی، سلطنت قائم کیے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے تفصیلی حالات پر غور کرو، ان کو سلطنت سے کیا فائدہ ملا؟ یعنی یہ جو حضرات خلفائے راشدین ہیں، ان کی تفصیلی حالات پر آپ غور کریں تو خلافت اور سلطنت سے ان کو ذاتی کیا فائدہ ملا؟ کیا انہوں نے کچھ محلات بنائے؟ کیا ان کا کوئی جائیداد انہوں نے اپنے لیے رکھی؟ ذاتی فائدہ کیا حاصل ہوا ان کو؟ حضرت ابو بکر تجارت کرتے تھے تو زیادہ خوشحال تھے، مالدار تھے۔ سلطنت کے زمانے میں کیسی اسرت یعنی کیسی تنگ دستی، کتنی تنگ دستی میں گزارتے تھے۔ یہی حال حضرت عمر، حضرت علی کا تھا۔ بظاہر شہنشاہ تھے مگر ان کی خانگی زندگی بالکل فقیرانہ تھی، یعنی بظاہر چونکہ امیر المؤمنین ہیں، لوگوں کے سامنے وہ ایک شہنشاہی کے طور پر رہتے تھے، لیکن خانہ زندگی جو گھریلو جو زندگی ہوتی ہے بالکل فقیرانہ زندگی تھی۔ خلافت طلبی دنیا طلبی نہ تھی، یعنی یہ جو خلیفہ بنے تھے، یہ خلیفہ بننا ان کا دنیا داری کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد اس خلافت کے ذریعے سے، خلافت کے استعمال سے دین کی حفاظت کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، دین کے احکامات پر لوگوں کو آسانی سے عمل کرانا، یہ ان کا اصل مقصد تھا۔ خدمت خلق، خدمت دین کا شوق تھا۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام محمد بن علی، حضرت امام زید بن علی بن حسین، حضرت امام نفس زکیہ اور حضرت یحییٰ نے دین پر بادشاہوں کو عمل پیرا نہ دیکھا تو خود اس بار عظیم کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ یعنی جب بھی جو بھی بادشاہ دین پر عمل نہیں کرتا تو فوری طور پر وہ یہ جو ائمہ اکرام ہیں، جن حضرات کا بھی نام لیا گیا ہے، جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات ہیں،
تو ان کے سامنے جب بھی کوئی بھی بادشاہ اسلام کے خلاف کام کرتا، دینی احکامات پر عمل نہ کرتا، تو فوری طور پر یہ حضرات آگے بڑھے تاکہ یہ ذمہ داری جو بادشاہ بنا ہے، اس سے دین کو نقصان ہو رہا ہے تو اس سے یہ ذمہ داری کھینچ لیں، یہ ذمہ داری چھین لی جائے، اس کام کے لیے وہ آگے بڑھے۔ مگر زمانے نے ان کا ساتھ نہ دیا اور انہوں نے خوشی خوشی جام شہادت نوش کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مصلح کو کامیابی ضروری نہیں ہے، السعی منی والاتمام من اللہ، یعنی کوشش ہماری طرف سے ہے اور اتمام پائے تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ناکامیوں سے ان کا عزم قوی کمزور نہ ہوا، نہ ہمت عالی پست ہوئی، یعنی اگر ان کو کسی مقام پر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے عزم مصمم میں کمزوری نہیں آئی اور نہ ان کی بلند ہمت ٹوٹ سکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آگے بتا رہے ہیں موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، جینا تیری گلی میں مرنا تیری گلی میں، حضرت صدیقی علیہ الرحمہ۔ چلیے اب یہاں سے بتا رہے ہیں اختلاف ائمہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے متعلق ہمارے احکام اور ان کے سمجھنے کے متعلق کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت اور رہبری کرتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس اگر تم کو علم نہیں تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے سوال کرو۔ ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اور جس کا تم کو علم نہیں اس کے پیچھے تم ہرگز نہ پڑو، بے شک سماعت اور بصارت اور دل ان سب سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، دل ناداں وہ دل دانا وہ چشم بینا رکھنے والو، عبرت لو، الفاظ سے معنی کی طرف جاؤ، مجاز سے حقیقت کی طرف پہنچو، ماخذ سے احکام نکالو، مجمل سے تفصیل تک چلو، اصل سے فرع کو نکالو، کلی جزئی کا حکم دریافت کرو۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر ان کو رجوع کرتے رسول اور ان میں کے صاحبان امر کی طرف تو البتہ جانتے ان میں سے وہ لوگ جو استنباط مسائل کر سکتے ہیں، قیاس صحیح کر سکتے۔ استنباط مسائل کرنا یعنی مسائل کو نکالنا۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو تم اس کی تحقیق کرو، بلا تحقیق اس کی بات کا یقین نہ کرو۔ اب یہاں سے احادیث بیان کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں پوچھ لیا جب جانتے نہ تھے، بے علمی کی شفا سوال ہی تو ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو شخص سفر کو نکلے، پھر نماز کا وقت آ گیا اور ان کے ساتھ پانی نہ تھا، پس ان دونوں نے اچھی مٹی پر تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی۔ ابھی وقت باقی ہی تھا کہ ان کو پانی مل گیا۔ ان میں سے ایک صاحب نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی اور دوسرے نے نہیں پڑھی۔ پھر وہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعے کو عرض کیا۔ جس نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی اس کو آپ نے فرمایا، تم نے سنت کے مطابق کام کیا اور تمہاری نماز تم کو کافی ہے، یعنی دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور جس نے وضو کیا اور دوبارہ نماز پڑھ لی اس سے فرمایا، تم کو 2 دفعہ اجر ملا۔ اور ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب حاکم بعد اجتہاد و سعی بلیغ، یعنی اجتہاد کرنے کے بعد اور انتہائی کوشش کرنے کے بعد کوئی حکم کرے اور اگر اس نے صحیح حکم دیا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک کوشش کا اور دوسرا حق رسی کا، یعنی حق تک پہنچنے کا۔ اور اگر بعد
کوشش کے بھی وہ خطا کر جائے تو اس کو ایک ہی اجر ہے، یعنی اجتہاد اور کوشش کا۔ اور ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب آپ جنگ احزاب سے واپس ہو رہے تھے، کوئی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے سے قبل نہ پڑھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ بعض اصحاب کو راستے ہی میں عصر کا وقت آ گیا، پھر ان میں سے بعض نے کہا ہم وہاں پہنچنے سے قبل نماز نہ پڑھیں گے، اور بعض نے کہا ہم نماز پڑھ لیں گے۔ حضرت کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد جلد پہنچنا ہے۔ اس واقعے کو حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ نے ان میں سے کسی کی سرزنش اور ملامت نہیں کی، یعنی دونوں کو کہا کہ دونوں بھی درست کام کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں قیاس آرائی نہ کرو، کیونکہ دین میں بے وجہ قیاس نہیں چلتا، اور سب سے پہلے ابلیس نے قیاس لڑایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا شخص فقیہ فی الدین ہے، یعنی وہ شخص جس کو امور دینیہ میں تفقہ اور تدبر حاصل ہو، یعنی دینی معاملات کی سمجھ اور اس میں تدبر حاصل ہو جائے، وہ سب سے اچھا شخص ہے۔ لوگ اس کے پاس محتاج ہو کر آئیں گے، یعنی اس سے پوچھیں گے تو وہ نفع پہنچائے گا، مسائل سمجھائے گا۔ اگر لوگ اس سے بے پرواہی کریں گے تو خود کو نفع پہنچائے گا، یعنی علم کے مطابق عمل کر کے نفع اٹھائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے، یعنی امور دینیہ میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ ان آیات و احادیث پر غور کرو کہ ان سے کیا کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں، اور اختلاف مذاق سے کس طرح استنباط احکام میں فرق پیدا ہوتا ہے، اور قبول حدیث ظنی میں اختلاف رونما ہوتا ہے، یعنی حدیث ظنی کو قبول کرنے میں اختلاف ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہوتے۔ عالم کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، جاہلوں کا کام ہے کہ وہ جو بات معلوم نہ ہو اس کو عالموں سے پوچھیں، ان سے سوالات کریں، ان پر اعتماد کریں، ان کے فتووں پر عمل کریں۔ بلا تحقیق کوئی بات قابل تسلیم نہیں ہوتی۔ علماء کو تحقیق اور تدقیق کرنی چاہیے، خواہ آیات قرآنی ہو یا احادیث رسول۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق سے کام لیں۔ مبہم اور مہمل امور کی تعمیل میں کوئی صورت اختیار کی جائے تو وہ غلط نہیں ہوتی۔ اختیار تمیزی پر ایک امر چھوڑا گیا اور اس کی تعمیل مختلف لوگوں نے اپنے اپنی اختیار تمیزی کے موافق کی تو سب حق پر ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ایک حق پر ہو اور سب باطل پر۔ یاد رہے کہ ایک حق پر اور سب باطل پر اسی وقت ہوں گے جب کوئی رائے واقعات پر مبنی ہو، کیونکہ جو امر مطابق واقعہ ہو صادق ہے اور جو مطابق واقعہ نہ ہو کاذب ہے۔ امر مبہم جو اختیار تمیزی پر موقوف ہو اس کا کوئی واقعہ نہیں ہوتا، تو مطابق اور غیر مطابق اور صادق اور کاذب کی وہاں گنجائش ہی کہاں۔ لہٰذا اپنے اپنے اعتبار سے سب صحیح اور درست ہو سکتے ہیں۔ بعض قیاسات کا ماخذ قرآن و حدیث ہوتے ہیں، وہ صحیح اور درست ہیں۔ بعض راویوں کا ماخذ نہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہی ہوتی ہے، وہ درست نہیں۔ بعض دفعہ بعض امام قرآن و حدیث سے کسی حکم کا استنباط کرتے ہیں، کم فہم اس کے ادراک سے عاجز رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نرمی رائے ہے، اس کا کوئی ماخذ نہیں ہے، حالانکہ ان لوگوں کی نظر اس قدر دقیق نہیں۔ یہ ایک طبعی بات ہے کہ ہر شخص اپنے اساتذہ، اپنے خاندان، اپنے شہر کے لوگوں کی حالات سے زیادہ واقف ہوتا ہے، انہی پر زیادہ اعتماد رکھتا ہے، اور وہ دوسروں کی تفصیلی حالات سے واقف ہوتا نہ ان پر اعتماد ہی کرتا ہے۔
یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک شخص کو کثرت روایت سے یقین یا ظن پیدا ہوتا ہے اور دوسرا راویوں کے ثقہ اور فقیہ ہونے کو اہم سمجھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ قرآن کے عام اور مطلق کو اس کے افراد میں یقینی سمجھتے ہیں اور حدیث غیر متواتر سے قرآن شریف کی نہ تعیین کرتے ہیں نہ تقیید، کیونکہ ان کی رائے میں موجبہ کلیہ کا نقید سالبہ جزئیہ ہے۔ عام و مطلق قرآن کے خلاف اس کے نقیض پر عمل کرنے کو انکار قرآن کے مماثل جانتے ہیں۔ بعض ائمہ قرآن کے عام کو قطعی و یقینی نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک ہر عام میں کچھ نہ کچھ تخصیص ہوتی ہے، لہذا وہ خبر احاد سے جو ظنی ہے قرآن کی تخصیص اور تقیید کرتے ہیں اور نہ اس کو حدیث کے خلاف ورزی سمجھتے ہیں، اور قرآن کی تخصیص اور تقیید نہ کرنے والوں کو اہل رائے اور مخالف حدیث سمجھتے ہیں۔ حضرت کے بہت سے اصحاب مثلا زید، زبیر بن عوام الفاظ نبوی حفظ ہوتے تو روایت کرتے ورنہ نہیں، یعنی زبیر بن عوام حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابی ہیں وہ بیان کرتے، ان کا یہ عمل تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے جو الفاظ ہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں، وہ الفاظ پہلے یاد کرتے، اگر یاد ہو جاتے تو روایت کرتے، یعنی روایت بالمعنی کو وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور بہت سے دوسرے اصحاب روایت بالمعنی کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ ایک دو اصطلاحی لفظ ہیں، امور ہیں، روایت باللفظ اور روایت بالمعنی۔ روایت باللفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور حدیث بیان کرتے وقت جو لفظ استعمال کیے انہی الفاظ کے ذریعے سے حدیث بیان کرتے چلے جانا، یہ روایت باللفظ کہلاتا ہے۔ روایت بالمعنی حضور جس حدیث کو جن الفاظ میں بیان کیے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھ کر اپنے انداز میں اس حدیث کو بیان کرتے چلے جانا، تو روایت بالمعنی یہ کہلاتا ہے۔ مالکی لوگ اہل مدینہ کے تعامل عام کے خلاف کسی دوسرے شہر کا آدمی روایت کرتا تو یہ سمجھتے کہ اس نے گویا تمام خلفائے راشدین اور مرکز نبوت یعنی مدینہ اور اس کے رہنے والوں کو جاہل سمجھا۔ دوسرے مذاہب والے اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ اہل مدینہ بے خبر رہے ہوں اور دوسرے شہر والوں کو اطلاع مل گئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات ہر حکم کی بابت شہادت کے نصاب کے موافق ثبوت طلب کرتے تھے، یعنی 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی روایت کے بغیر کوئی حکم ثابت نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی حکم نبوی سنایا جاتا اور نصاب شہادت پورا نہ ہو تو قسم دیتے اور قسم کو تکمیل شہادت سمجھتے تھے۔ متقدمین ائمہ کے پاس عامۃ الناس آتے، یعنی جو پہلے زمانے کے جو ائمہ اکرام ہیں ان کے پاس عام لوگ آتے اور ان سے سوال کرتے کہ اس مسئلے میں کیا حکم ہے۔ ان کو ائمہ پر اتنا اعتماد ہوتا کہ وہ نہ قرآن پوچھتے نہ حدیث، امام جو حکم دیتا اس پر عمل کرتے۔ بعض ائمہ ہر سوال کا جواب قال اللہ و قال الرسول سے دیتے، متعلقہ آیات کے سوا متن حدیث سنا دیتے اور سند بیان نہ کرتے، ایسے احادیث کو مرسل کہتے ہیں۔ حنفی مذہب میں حدیث مرسل قابل استناد ہے چاہے سند نہ بیان کی گئی ہو، مگر راوی یا امام معتمد علیہ ہو، یعنی اس پر ایسا ہو کہ بھروسہ کیا جا سکتا ہو۔ محدثین احادیث مرسل کو تسلیم نہیں کرتے، مگر بخاری شریف میں مقطوعات بکثرت ہیں۔ امام بخاری ایک حدیث کا ٹکڑا ایک جگہ لکھ دیتے ہیں مگر کسی دوسری جگہ پوری حدیث مع سند بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری استاد و شاگرد کی ملاقات کو ضروری سمجھتے ہیں ورنہ حدیث قبول نہیں کرتے۔ امام مسلم دونوں کے ہم زمانہ ہونے کو کافی سمجھتے ہیں۔ بعض حضرات صرف حدیث صحیح کو قبول کرتے ہیں، اگر تائید میں دوسری حدیث مل جاتی ہے تو اس کو صحیح لغیرہ کہتے ہیں۔ بعض ضعیف حدیث کو بھی مستحبات میں قابل عمل سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ کے مختلف مذاق ہیں، یعنی ائمہ کا مختلف خواہشات ہیں، ہر ایک اپنی خواہش کے موافق حدیث کو قبول کرتا ہے۔ کوئی امام ایسا نہیں جو بلا تحقیق بلا شرط
صرف حدیث کا نام سنتے ہی اس پر عمل کرنے کو تیار ہو جاتا ہو، بلکہ فتبینوا پر عمل کر کے شرائط کے موافق حدیث تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خلاف حدیث عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان مختلف قسم کے راوی ہیں، ان کی تنقید ضروری ہے۔ بھلا کوئی مسلمان فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرتابی کیوں کر سکتا ہے؟ ائمہ کو مخالف حدیث سمجھنا صرف زبان درازی ہے۔ صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث شائع اور ذائع ہیں۔ ذائع یہ زال سے ہے، یعنی روشن ہے۔ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی سب کے سامنے ہیں۔ ان کتب حدیث کی اتباع میں علماء نے شرح کی ہے۔ ان پر یہ الزام لگانا کے باوجود احادیث کے مطالعہ کے اپنے امام کے مذہب پر اڑے رہیں سخت سوء ظن ہے۔ یعنی یہ جو باتیں چل رہی ہیں اس کتاب کے بارے میں اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ پہلے حضرت بحرالعلوم علیہ رحمہ تاریخ کے اقوال سے، تاریخ کے باتوں سے استدلال کیے، پھر اس کے بعد اب یہاں پر دلیل پکڑے، دلیل پیش کیے لوگوں کے سامنے۔ اس کے بعد اب اسلام کے اندر کوئی بھی چیز قبول کرنا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی بات آگے تک پہنچانا ہے، تو کیسے سخت شرائط اسلام میں مقرر کیے ہیں اور فقہاء اکرام، محدثین اکرام کیسی سختی سے کام لیے ہیں وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ بات اصل مقصد تاریخ کی بات ہو یا پھر حدیث کی بات ہو، جب تک کہنے والا معتبر نہیں ہوتا اس کی بات معتبر نہیں ہوتی۔ کہنے والا جب تک قابل بھروسہ، قابل اعتماد نہیں ہوتا اس کے کہی جانے والی بات قابل اعتماد، قابل بھروسہ نہیں ہوتی۔ تو تاریخ نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ تاریخ نے کیا کیا؟ بات کو لے لیا، کہنے والے کی ذات کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہنے والا اچھا بھی تھا، غلط بھی تھا، بعض اچھی باتیں بھی تاریخ میں آ گئیں، بعض غلط باتیں بھی تاریخ کے اندر شامل ہو گئیں۔ احادیث میں ایسا نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ محدثین بات کو لینے سے پہلے کہنے والے کی ذات کو دیکھتے تھے۔ ذات اگر مناسب ہے، درست ہے، صحیح ہے، قابل اعتماد، قابل بھروسہ ہے، تو اب اس سے جو بات منتقل ہوتے ہوئی آ رہی ہے وہ بات تسلیم کیا کرتے۔ تو اسی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، احادیث مبارکہ آپ کو احادیث کی کتابوں میں محفوظ اور مستند دیکھنے میں آتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ تاریخ کے لوگوں کا اور محدثین جو حدیث کی حفاظت کرنے والے ہیں ان لوگوں کا یہ جو طریقہ اختیار کیا ہوا تھا اس کا فائدہ یہ ہوا۔ اب ذرا اس پر بھی غور کرو کہ ان چاروں ائمہ کی تقلید شخصی کی جاتی ہے، یا یہ چار مذہب، چار مکتب اور اسکول ہیں جن میں وقت بوقت مسائل تحقیق ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام احمد بن حنبل اور امام مالکی علیہ الرحمہ، یہ جو چار حضرات ہیں یہ بعض حضرات کیا کرتے ہیں؟ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اب یہ تقلید ان کی ذاتی ہے یا پھر ان کی ذات کی تقلید کرتے ہیں، یا پھر یہ دراصل ایک مکتب کی حیثیت سے ہیں، ایک اسکول کی حیثیت سے ہیں کہ اس مکتب میں ان کے پاس وقتاً فوقتاً نئے نئے مسائل کی تحقیق ہوتی چلی جاتی ہے، نئے نئے مسائل نکلتے چلے جاتے ہیں۔ ثبوت حدیث صحیح اور عرف کے بدلنے، نئے حالات کے پیدا ہونے کی وجہ سے امام سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ یعنی حدیث صحیح ثابت ہونے کے بارے میں اور عرف کے بدلنے میں اور حالات دن بدن بدلتے رہنے اور نئے حالات آتے جاتے رہنے میں امام سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ ہر مذہب کی فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں ملاحظہ فرمائے، نہ صرف فروع میں امام سے اختلاف کیا جاتا ہے بلکہ اصول میں بھی، تاہم ایک مذہب میں بنسبت دوسرے مذہب کے افراد کی قربت اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ اصول اور فروع، اصول یعنی اصل جو چیزیں ہیں وہ، فروع اصل سے نکلی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو فروع کہا جاتا ہے۔ مثلا اب یہ جو باتیں اوپر بتائیں اس کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ اصولی اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور امام حسن بن زیاد میں بھی ہے۔ علماء و محققین کبھی امام ابو یوسف کے قول پر، کبھی امام محمد کے قول پر اور کبھی امام ظفر کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔
تحقیق کو تقلید شخصی سمجھنا اور کسی امام کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ احادیث صحیحہ کو نہیں مانتے اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے۔ یہ بھی تو غور کرو کہ مسائل شرعیہ کے حل کرنے والے کتنے قسم کے عالم ہیں۔ ہر قسم کے عالم کے لیے کس قسم کی معلومات کی ضرورت ہے۔ عربی ادب کی بہر صورت ضرورت ہے۔ عربی کے لیے لغت، محاورات، نحو، صرف، معانی، بیان، ان سب سے واقفیت کی حاجت اور ضرورت ہے۔ قرآن شریف اور اس کے لیے تفسیر اور اصول تفسیر کی احتیاج یعنی ضرورت ہے۔ حدیث اور اس کے اصول حدیث، اسماء رجال کا علم لابد ہے یعنی یہ بھی ضروری ہے۔ فقہ اور اس کے لیے اصول فقہ، منطق، اجماعی مسائل و اختلاف ائمہ سمجھنے کے بغیر چارہ نہیں۔ زمانے کے نئے مسائل سے واقفیت، اسرار و مقاصد دین، عرف، عامۃ البلوہ، غرض کے 20 امور کے جاننے کے بعد کہیں ایک حکم شرعی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ علماء میں بعض مجتہدین مطلق ہوتے ہیں، وہ مستقل صاحب الرائے ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص مذاق ہوتا ہے، ان کا ایک خاص اجتہاد، خاص طرز استدلال ہوتا ہے۔ بعض مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں، استاد کا ان پر بڑا اثر رہتا ہے، کہیں کہیں استاد سے اصولی اختلافات بھی رکھتے ہیں، فروع میں اپنے اجتہاد پر رہتے ہیں۔ مجتہد فی المسئلہ کو کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں، احادیث پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کوئی حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے تو اپنے اساتذہ کے خلاف اس پر فتویٰ دیتے ہیں، صحیح عمل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اصحاب استنباط یعنی مسائل نکالنے والے خود قرآن اور حدیث سے ذاتی تحقیق نہیں کر سکتے مگر اپنے مذہب کی کلیات سے تفریعات کرتے ہیں، یعنی مذہب کے جو کلیات ہیں ان سے کیا ہے مسائل اخذ کرتے ہیں، جزئیات کا حکم نکالتے ہیں۔ اصحاب ترجیح جن میں قوت تمیزی کم ہوتی ہے، مختلف اقوال میں سے ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض مفتی کہلاتے ہیں جو فقہ کی کتابوں سے جزئیات نکالتے ہیں، یہ لوگ اصل میں ناقل ہوتے ہیں، ذاتی کوشش صرف اس قدر ہوتی ہے کہ کتابوں میں سے تلاش کر کے مسئلے کا جواب نکالتے ہیں۔ ان کے خیال میں تحقیقات و استنباط کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ہر نئی بات کو حرام و ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ شافعی میں بھی ہے، مالکی میں بھی، حنبلی میں بھی اور حنفی میں بھی۔ صحابہ کے زمانے میں اختلاف آراء ہوتا تھا مگر باہم ایک دوسرے کو باطل، بے دین نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی اب تک جو بات بتائے ہیں تقریباً 4-5 صفحوں میں قرآن کی آیتیں بھی ذکر کیے، احادیث بھی ذکر کیے، ان ساری قرآن کی آیتیں اور احادیث کو بیان کرنے کے بعد ایک مفہوم بیان کر دیے، قرآن اور احادیث کو سامنے رکھ کر ایک مفہوم بیان کر دیے کہ اختلاف یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا، اور اختلاف قرآن پاک میں بھی اشارتاً ملتا ہے کہ اختلاف ہوگا اور احادیث میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ اختلافات واقع ہو سکتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں اختلاف آراء ہوتا تھا، یعنی صحابہ کے زمانے میں بھی رائےوں میں اختلاف ہوتا تھا، بعض کی ایک رائے ہوتی، بعض کی ایک رائے ہوتی، بعض کی ایک رائے ہوتی، مگر باہم ایک دوسرے کو باطل، بے دین نہیں سمجھتے تھے۔ کبھی بھی کوئی بھی صحابی آپس میں ایک دوسرے کو یہ بے دین ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے کبھی نہیں سمجھتے تھے۔ ائمہ باوجود باہمی اختلافات کے، یعنی جو ائمہ کرام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور پھر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ حضرات باہمی اختلافات کے باوجود، آپسی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ افسوس یہ کیسا زمانہ آ گیا، آمین بالجہر اور رفع یدین کرنے والوں کی مسجد جدا یعنی الگ ہے، اور حنفی اور شافعی کی مسجد الگ، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہیں اور غیر مسلم حکام جو فیصلہ کریں اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ چلیے، ایک دفعہ بغداد شریف میں مسجد غوثیہ میں فقیر نے، یعنی حضرت بحر العلوم علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد غوثیہ میں فقیر نے مغرب کی نماز پڑھی، حنفیوں اور حنبلیوں کی 2 جماعتیں صف کے بازو صف لگا کر بیک وقت نماز پڑھ رہے تھے۔
اللہ اکبر کی آواز سن کر انسان حیران ہو جاتا تھا کہ ہمارے امام کی آواز ہے یا دوسرے امام کی۔ عبدالعزیز سعودی نے ایک نماز کے لیے حنفی اور ایک نماز کے لیے شافعی، ایک کے لیے حنبلی اور ایک کے لیے مالکی امام مقرر کیا، اور تمام مذاہب والوں کو اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہی پڑتی ہے۔ بہرحال اب یہاں پر یہ کتاب حضرت بحر العلوم علیہ رحمہ کی ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اب آخر میں اس کتاب کے آخر میں حضرت بحر العلوم علیہ رحمہ کے بارے میں چند سطر یہاں لکھ رہے ہیں۔ تو اب خلاصہ کلام آخر میں جو بات ذکر کیے وہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اختلاف ہوتا تھا، اختلاف رائے صحابہ کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، لیکن اختلاف رائے کی وجہ سے کوئی ایک کسی دوسرے کو برا بھلا ہرگز نہیں کہتا تھا۔ تو جب صحابہ اختلاف رائے والے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، تو بعد والے لوگوں کو اس کا ہرگز اختیار نہیں کہ وہ صحابہ سے نچلے درجے میں ہوتے ہوئے صحابہ کو برا بھلا کہیں، یہ ان کے لیے مناسب نہیں۔ خاص دلیل آخر میں ذکر کر دیے کہ جب آپس میں اختلاف رائے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو باطل نہیں کہہ رہے ہیں، تو ہم نچلے درجے کے انتہائی ناقص ترین انسان ہوتے ہوئے صحابہ کے بارے میں صحابہ فلاں برے تھے، صحابہ فلاں ایسے تھے، صحابہ فلاں ایسے تھے، یہ ایسے الفاظ استعمال کرنا، ایسے بیان کرنا یہ ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے، بلکہ کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ آخر میں حضرت بحر العلوم علیہ رحمہ ایک جملہ بیان کر دیے جس میں یوں سمجھیں کہ پوری کتاب کا خلاصہ ہو گیا، وہ ایک جملے میں پوری کتاب کا خلاصہ ہو گیا، وہ یہ کہ صحابہ آپس میں جب ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے، تو بعد والے لوگ صحابہ کو ان کے کسی ایک عمل کو دیکھتے ہوئے برا بھلا کہنا یہ بعد والے لوگوں کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ آخر میں یہ فیصلہ کن بات کر اپنی کتاب کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اب اس رسالے کے آخر میں صفحہ نمبر 16 ہے، حضرت بحر العلوم علیہ رحمہ کے بارے میں چند سطور کہ وہ کیا ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے علمی صلاحیت ان کی کیا ہے، اب یہاں پر مختصر طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ چلیے، شمس المفسرین، شیخ المحدثین، استاد العلماء، بحر العلوم، حضرت محمد عبد القدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن کے ایک ایسی عالم شخصیت تھے جن کو بجا طور پر بحر العلوم اور استاد العلماء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی حیدرآباد دکن کی ایسی معروف اور معزز مشہور شخصیت ہیں کہ جن کو حقیقی طور پر بحر العلوم اور استاد العلماء کے نام سے اور لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت بروز جمعہ 27 رجب 1288 ہجری حیدرآباد کے ایک مشہور علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل اور منشی فاضل کے امتحانات بدرجہ امتیاز کامیاب فرمائے، یعنی امتیازی درجے سے آپ یہ 2 امتحانات کامیاب کیے، اور ابتدا آپ کا تقرر دارالعلوم پر ہوا جو اس زمانے میں حیدرآباد دکن کی بہت مشہور دستگاہ تھی۔ جب عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تو آپ پروفیسر اور صدر شعبہ دینیات مقرر ہوئے۔ بذریعہ شاہی فرمان آپ کی ملازمت کی مدت میں 10 سال تک مسلسل توسیع ہوتی رہی، یعنی بادشاہ وقت کے فرمان کے اعتبار سے فرمان پر آپ کی ملازمت کیا ہے 1 سال 2 سال 3 سال آہستہ آہستہ توسیع کرتے کرتے بڑھاتے 10 سال تک آپ کی ملازمت میں توسیع کی گئی، بڑھایا گیا۔ آپ نے قرآن مجید کی مکمل تفسیر لکھی ہے جو تفسیر صدیقی کے نام سے پاکستان سے شائع ہوئی۔ حیدرآباد دکن میں تفسیر کی طباعت کا کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ جلد پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ اب الحمدللہ اب یہ تفسیر صدیقی حضرت عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمہ کی تفسیر بازار میں شائع ہو چکی ہے، چھپ کر بازار میں دستیاب ہے۔ حیدرآباد اکیڈمی کی جانب سے آپ کا تحقیقی مقالہ مسئلہ عدم نسخ قرآن طبع ہوا، یعنی شائع ہوا، چھپا، جس میں آپ نے ثابت فرمایا ہے کہ قرآن شریف کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ آپ کی تالیف الدین بزبان عربی جامع عثمانیہ کے نصاب فقہ میں شامل تھی۔ آپ نے علامہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تصنیف فصوص الحکم کا معرکۃ الاعلیٰ
ترجمہ فرمایا جو جامعہ عثمانیہ کے دارالترجمہ سے شائع ہوا یعنی چھپا اور کافی شہرت رکھتا ہے۔ تصوف میں آپ کی کئی تصنیفات ہیں جن میں حکمت اسلامیہ، المعارف، العرفان، التوحید بزبان فارسی اور مکاتیب عرفان شامل ہیں۔ آپ حسرت تخلص فرماتے تھے، یعنی آپ کا جو تخلص تھا وہ حسرت تھا، اور عربی، فارسی، اردو اور ہندی میں شعر کہتے تھے۔ آپ کا مجموعہ کلام کلیات حسرت کے نام سے زیور طبع سے آراستہ ہو چکا ہے، یعنی کلیات حسرت کے نام سے آپ کے پورے کلام شائع اور چھپ چکے ہیں۔ آپ نے 17 شوال 1381 ہجری برود شنبہ بوقت عصر اس دار فانی سے رحلت فرمائی، یعنی آپ کے دنیا سے پردہ کرنے اور انتقال کرنے کا وقت اور تاریخ بتا رہے ہیں کہ عصر کی نماز کے وقت برود شنبہ 17 شوال 1381 برود شنبہ یعنی کہ ہفتے کے دن۔ آپ کی نماز جنازہ حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں دوسرے روز بعد ظہر پڑھی گئی، جس میں تقریباً 1 لاکھ عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ تدفین احاطہ صدیق گلشن نزد بہادر پورہ عمل میں آئی۔ چلیے اب یہ جو چند سطور بحر العلوم علیہ رحمہ کے بارے میں جو لکھے ہیں، یہ محمد عباس علم بردار صدیقی، محتمم حسرت اکیڈمی و کتب خانہ بحر العلوم، ان کے اخیر میں جمع کردہ ہیں۔ اصل کتاب 16 اچھا یہ محمد عباس علم بردار صدیقی، یہ حضرت بحر العلوم عبدالقدیر حضرت صدیقی علیہ رحمہ کے پوتے ہوا کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ اخیر میں حضرت کی سوانح حیات کے طور پر مختصر اضافہ فرمایا۔